السلام علیکم ڈیئر لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ کہانی کے بارے میں آپ سب اپنی رائے کا اظہار نہیں کر رہے، لگتا ہے آپ سب ابھی کہانی سننا جو ہے وہ شروع نہیں کر رہے، کہانی کے اینڈ کا انتظار کر رہے ہیں۔ چلیں، وہ تو آپ کی مرضی ہے، کہانی جب سننی ہو تبھی سنیے گا، لیکن کم سے کم کامنٹس تو کیا کریں، اپنی موجودگی کا احساس دلایا کریں، اور کوئی اور بات نہیں تو کچھ نہ کچھ ٹاپک شروع کر لیا کریں، اس پر بات کیا کریں، لیکن مجھے پتہ تو چلے کہ آپ سب سن رہے ہیں۔ بڑھتے ہیں اپنے ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے کاسۂ دل، مصنفہ ہیں سندس جبین، قسط نمبر 7۔ نوفل، تم مجھے ستارہ کے پاس کب لے کر جاؤ گے؟ عائشہ نے صبح سے کوئی 50ویں مرتبہ پوچھا تھا۔ نوفل نے فون پاکٹ میں ڈالا اور طویل سانس لے کر ان کی طرف متوجہ ہو گیا۔ میں کوشش کر رہا ہوں، اصل میں اسے جس جگہ پر رکھا گیا ہے وہ پہاڑی علاقہ کنچن پوری ہے، جہاں سے اسے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ مہروز کے آدمی اسے کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں، اس نے پریشانی سے کہا۔ تو تم کوشش کرو نا کہ پولیس کی مدد سے، انہوں نے فوراً مشورہ دینا چاہا، مگر نوفل نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں، یہ بالکل الگ معاملہ ہے اور پولیس کو انوالو کرنے سے ستارہ بھی زد میں آئے گی، جو کہ میں قطعاً نہیں چاہوں گا۔ آپ کے یہاں کی میڈیا کو نہیں جانتی، یہ معاملے کو اس قدر ہائی لائٹ کریں گے کہ جینا دو بھر ہو جائے گا۔ وہ دانستہ انہیں ڈرا رہا تھا۔ خیر، میڈیا کی بات تو تم رہنے دو، ہمارے پاکستان کے میڈیا نے پوری دنیا کے میڈیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے، وہ جل کر بولی تھی۔ نوفل سر جھٹک کر ایک نمبر ڈائل کرنے لگا۔ یہ ناشتے کے بعد کا منظر تھا، بیڈ روم میں دونوں کی ایک بحث چھڑی ہوئی تھی۔ سبین، آخر اس میں پرابلم کیا ہے؟ ولیمہ کا ریسیپشن تو دینا پڑتا ہے نا، وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ مجھے نہیں پتا، بس تم کیوں سمجھنے پر آمادہ نہیں ہو عباس، میں لوگوں کو فیس نہیں کر سکتی، وہ سب جانتے ہیں مجھے ایاز کی وائف کی حیثیت سے، اور اب وہ بے چینی سے لب کچلنے لگی۔ عباس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، عباس نے اسے باور کروا دیا تھا۔ وہ چند لمحے خاموش رہی۔ مگر مجھے پڑتا ہے، میں لوگوں کی گفتگو کا موضوع اور ہمدردیوں کا مرکز نہیں بن سکتی، وہ سسک کر بولی تو آنکھیں نمکین پانیوں سے بھرنے لگیں۔ آپ لوگوں کی اتنی فکر مت کریں، عباس نے ٹوکا۔ نہیں کروں گی، مگر تم میری فکر کرو پلیز، یہ سب ہونے سے روکو، میں اس سب کا حصہ نہیں بن سکتی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ عباس چند لمحے خاموش رہا، پھر اٹھ کر باہر نکل گیا۔ سب آفس جا چکے تھے، جبکہ شاہ بخت ابھی ادھر ہی تھا۔ وہ نیچے آیا تو لاؤنج میں شاہ بخت موجود تھا، وہ شاید دیر سے اٹھا تھا، اب چائے پی رہا تھا، جبکہ پاس ہی رمشا فون کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ وہ ان کی طرف ہی چلا آیا۔ شاہ بخت چائے کا مگ چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ گڈ مارننگ جگر، اس نے عباس کو گلے لگا لیا۔ صبح بخیر، عباس کچھ چھینپ سا گیا۔ صبح سے اسے سب یوں ہی پروٹوکول دے رہے تھے۔ کیسے ہو؟ بخت نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ٹھیک ہوں، کچھ بات کرنا تھی، عباس نے فوراً اس کا دھیان خود سے ہٹایا۔ کون سی بات؟ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھ گئے۔ صبح بھائی اور باپا کہہ رہے تھے کہ 1-2 دن تک کوئی ٹائم سیٹ کریں ولیمہ کے ریسیپشن کا، مگر سبین اس کے لیے ایگری نہیں ہے، وہ آہستہ سے بتانے لگا۔ کیا مطلب؟ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ بس وہی، پیپل کانشیس، ڈرتی ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے، کہہ رہی ہیں وہ فیس نہیں کر سکتی، تو تم انہیں سمجھاؤ نا۔ میں نے کوشش کی، مگر وہ بات مکمل نہیں کر پایا۔ صاف کہو نا عباس کہ وہ ٹپیکل مڈل کلاس کمیونٹی کمپلیکسز کا شکار ہے، رمشا نے نخوت سے مداخلت کی۔ مائنڈ یور لینگویج رمشا، عباس کا رنگ بدل گیا۔ ارے، وہ طنزیہ ہنسی۔ اس میں برا ماننے کی کیا بات ہے، سچ ہی تو کہا میں نے۔ اگر اس نے یونیورسٹی کی شکل بھی دیکھی ہوتی تو ڈیفینیٹلی اس کی تھنکنگ کچھ اور ہوتی۔ جسٹ شٹ اپ رمشا، شاہ بخت سے برداشت نہ ہوا تھا، وہ گررا اٹھا تھا۔ یو شٹ اپ، تم سے کون بات کر رہا ہے، وہ غصے سے بولی۔ تم جیسی بدتمیز لڑکی سے میں بات کرنا بھی پسند نہیں کرتا، وہ چیخ کر کہہ رہا تھا۔ رمشا کو آگ لگ گئی۔ تم ہوتے کون ہو مجھ سے اس طرح بات کرنے والے؟ خود کیا ہو تم، فضول انسان؟ وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ شاہ بخت کا جیسے دماغ ہی الٹ گیا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر سیدھے ہاتھ کا ایک بھرپور تھپڑ رمشا کے منہ پر مارا تھا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گری اور اس کی دل دوز چیخ پورے لاؤنج کو ہلا کر رکھ گئی۔ تمہاری اتنی جرت کہ تم مجھے گالی دو، تمہیں تو میں… وہ دہاڑ رہا تھا۔ عباس نے یکدم اسے سختی سے جکڑ کر پیچھے ہٹایا۔
شاہ بخت کیا کر رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو تم؟ چھوڑو مجھے، اسے میں گالی دینے کا مطلب سمجھاؤں ذرا؟ یہ سمجھتی کیا ہے اپنے آپ کو؟ جب چاہے جو چاہے بکواس کرتی پھرے۔ اس کا تو میں دماغ ٹھکانے لگا دوں گا۔ وہ خود کو چھڑا کر آگے بڑھا، لہجہ انتہائی بگڑا ہوا تھا۔ ہاں ہاں میں دوں گی گالی، کیا کر لو گے؟ میرا منہ بند کروا لو گے؟ وہ حلق کے بل چلا رہی تھی۔ تم ہو گھٹیا، بلکہ ذلیل، جاہل اور بے غیرت بھی ہو، جبھی تو مجھ پہ ہاتھ۔ اس بار وہ بات مکمل نہیں کر سکی تھی۔ شاہ بخت نے بے دریغ اسے 2-3 تماچے مارے اور شاید وہ مزید بھی لگا دیتا، مگر عباس نے اسے دور کھینچ لیا۔ بس کرو بخت، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اتنا ہائپر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ عباس کا رنگ اڑ گیا تھا۔ زیتون تائی ہکا بکا سی تھیں، جبکہ رمشا روتی ہوئی باہر نکل گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ وہ بلند آواز میں بولی۔ آپ کے سامنے ہی ہے، کس طرح بدتمیزی کر رہی تھی وہ۔ ذرا بھی تمیز نہیں اسے، پڑھی لکھی جاہل۔ شاہ بخت تنفر سے کہتا باہر نکل گیا، جبکہ عباس بیچارہ وہیں رہ گیا۔ کیا ہوا تھا عباس؟ وہ اس سے پوچھنے لگیں۔ کچھ نہیں تائی امی، میں اور بخت اپنی بات کر رہے تھے کہ درمیان میں رمشا بولنے لگ گئی۔ بخت نے اسے منع کیا تو وہ اس کے گلے پڑ گئی۔ پتہ ہی ہے وہ کہاں برداشت کرتا ہے کسی کی بات۔ اس نے تھپڑ مار دیا۔ باقی کا تو آپ کو پتہ ہی ہے، آپ کے سامنے ہوا سب کچھ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سمجھ نہیں آتی اس لڑکی کو کیا ہو گیا ہے، عجیب سی حرکتیں کرنے لگی ہے۔ پہلے وہ ریڈیو والا شوشہ چھوڑا تھا، اب باپ کو تنگ کر رہی ہے کہ مجھے اسلام آباد سے ایم فل کرنا ہے۔ بھلا بتاؤ، کیا لاہور میں یونیورسٹیز نہیں ہیں؟ وہ تھکی تھکی سی صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ اسے سمجھائیں تائی امی۔ کیا سمجھاؤں؟ وہ آمادہ بھی تو ہو۔ میں بھینس کے آگے بین کب تک بجاؤں؟ یہ لڑکی تو میرے لیے مسئلہ بنتی جا رہی ہے۔ انہوں نے ہاتھ سر پر رکھ لیا۔ عباس لاجواب سا ہو کر انہیں دیکھے گیا۔ وہ تو اپنا مسئلہ ڈسکس کرنے آیا تھا، مگر بات کسی اور ہی رخ پر جا نکلی تھی۔ اب بتاؤ، جب اس کے بابا اور بھائی پوچھیں گے تو کیا جواب دوں گی؟ باپ تو اس کا میرے پیچھے پڑ جائے گا کہ میں اس کی تربیت ٹھیک نہیں کر رہی۔ میں کیا کروں؟ یہ پتہ نہیں کیوں اتنی بے لحاظ ہوتی جا رہی ہے۔ اب کومل اور علینا کو ہی لے لو، کیسی سلجھی ہوئی بچیاں ہیں۔ مجال ہے کبھی بلند آواز میں بات بھی کی ہو۔ وہ کڑ رہی تھی۔ آپ فکر مت کریں، انہیں کوئی نہیں بتائے گا، وہ تسلی دینے لگا۔ کوئی نہ بتائے، وہ خود ہی بتا دے گی، وہ جل کر بولیں تو عباس ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ یہ کنچن بوری کا منظر تھا، وہی شاداب سرسبز پہاڑی علاقہ جو کہ ٹورسٹ کے لیے بڑی کشش رکھتا تھا۔ نوفل اس وقت ایک ہٹ میں عائشہ کے ساتھ موجود تھا۔ اس کے کچھ آدمی اس ہٹ کی نگرانی کر رہے تھے جس میں ستارہ موجود تھی۔ کچھ دیر بعد وہ عائشہ کو اپنی گاڑی میں لے کر اس ہٹ کی طرف جا رہا تھا۔ کچھ دور اس نے گاڑی درختوں کے بیچ روک لی۔ اس کے اشارے پر اس کے آدمی حرکت میں آ گئے۔ ہٹ میں صرف 3 لوگ تھے۔ سب سے پہلا چوکیدار، جو کہ نگرانی پر مامور تھا، دوسری وہ ملازمہ اور تیسری ستارہ۔ گارڈز نے آسانی سے چوکیدار کو بے ہوش کر کے ایک طرف ڈالا اور دروازے کھول دیے۔ نوفل نے اشارہ کیا تو عائشہ فوراً اتر کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ برآمدے میں ہی انہیں ستارہ نظر آ گئی۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ ستارہ نے حیرت سے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، جس سے اسے اپنا وہمہ سمجھ بیٹھی ہو۔ ستارہ میری بہن تارو، وہ اس سے لپٹ گئی۔ آپ یہاں کیسے؟ وہ جیسے ابھی تک شوق میں تھی۔ مجھے نوفل یہاں تک لایا ہے، چلو نکلو یہاں سے، کوئی آ نہ جائے۔ چلو ستارہ، وہ باہر گاڑی میں ہے، چلو۔ ارد گرد کوئی نہیں تھا جبھی وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئی۔ پتہ نہیں وہ سارے آدمی اور ملازمہ کہاں غائب ہو گئے تھے، مگر اس سے انہیں کیا سروکار ہو سکتا تھا۔ وہ باہر آئیں اور تیزی سے گاڑی کا بیک ڈور کھول کر پہلے ستارہ کو بٹھایا اور پھر خود بیٹھ گئیں۔ دیکھو نوفل، ستارہ آ گئی، اب چلو، وہ خوشی سے چہک کر بولی تھی۔ ستارہ کی نظروں نے بے تابی سے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے آدمی کو دیکھا تھا۔ اس نے گردن موڑی۔ وہ تبتی نقوش کا حامل تھا۔ سوری میم، سر تو جا چکے ہیں، میں آپ کو چھوڑ دوں گا، اس آدمی نے شستہ انگریزی میں کہا۔ پھر اس نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ستارہ کو بے حد مایوسی ہوئی۔ حیرت ہے، ابھی تو ادھر ہی تھا۔ میں تمہیں کیا بتاؤں ستارہ، وہ کیسا ہے؟ بس یوں سمجھ لو انسان نہیں، فرشتہ ہے ہمارے لیے وہ۔ کیا نہیں کیا اس نے؟ عائشہ فرتے خوشی سے کہنے لگی۔ آپ یہاں آئیں کیسے؟ اس نے بات بدلی۔ بس ذرا تسلی سے بیٹھ لیں، پھر بتاتی ہوں تمہیں سب کچھ۔ وہ مسکرائی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ اسی طرز کے بنے ہوئے ایک اور ہٹ میں پہنچ گئیں۔ یہ وہی ہٹ تھا جہاں نوفل عائشہ کو لے کر آیا تھا۔ میرے خیال میں نوفل ادھر ہی ہوگا۔ عائشہ اسے لے کر اندر کی طرف آ گئیں۔ ستارہ کی نظریں بے چینی سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھیں، مگر چند منٹ بعد جبکہ وہ سارا ہٹ دیکھ چکی تھی، انہیں پتہ چل گیا کہ وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ ستارہ بجھ سی گئی۔ میرے خیال سے وہ کسی کام سے گیا ہوگا، آ جائے گا، آؤ بیڈ روم میں چلو۔ وہ ستارہ کو لے کر بیڈ روم میں آ گئی۔ ستارہ کو ایسی کوئی خوش امیدی نہیں تھی کہ وہ آئے گا۔
وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے ملنے سے کتراتا تھا، اس کا سامنا کرنا نہیں چاہتا تھا، جبھی تو عین موقع پر وہ غائب ہو گیا تھا۔ وہ خاموشی سے بستر پر دراز ہو گئی۔ عائشہ اس کے پاس بیٹھنے لگیں، پھر اٹھ گئیں۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، تم بھی ذرا ریلیکس ہو جاؤ، پتہ نہیں کب سے وہاں تھی۔ وہ چلی گئیں اور پیچھے اس کو تنہا چھوڑ گئیں، اس کے خیالوں اور یادوں سمیت۔ نوفل نے اپنا کہا سچ کر دکھایا تھا، ستارہ کو آزاد کروا لیا تھا، مگر وہ خود کہاں تھا؟ وہ مضطرب سی ہو کر بیٹھی تھی۔ کچھ دیر بعد عائشہ آ گئی۔ چائے پیتے ہوئے دونوں بہنیں جب باتوں میں مصروف ہوئیں تو وقت گزرنے کا پتہ ہی نہ چلا۔ پتہ ہے ستارہ، اس کمینے مہروز نے پاکستان فون کر کے کہا تھا کہ تم گھر سے بھاگ گئی ہو۔ اف میرے اللہ، بتا نہیں سکتی تمہیں کہ گھر میں کیا غدر مچا تھا۔ بس یوں سمجھو کہ ہم جیتے جی مر گئے تھے۔ کچھ سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ کیا کریں، کدھر جائیں، کس سے مدد مانگیں۔ بس یوں لگتا تھا کہ ہم مسلسل اندھیرے میں ہیں۔ ایسے میں مہروز کی طرف سے بھیجا گیا طلاق نامہ، کیسے بتاؤں کیا گزری ہم پہ۔ یہ تو نوفل، اللہ بھلا کرے اس کا، اسے لمبی زندگی دے، آسانیاں عطا کرے، اس کا احسان ہے ہم پر۔ ایک دن اس کا فون آیا جب اس نے بتایا کہ وہ ستارہ کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، تو مجھ سمیت سب کو سکتہ ہو گیا۔ ہم تو تم سے بدگمان تھے اور تمہیں رو چکے تھے، مگر نوفل نے ہمیں ساری سچائی سے آگاہ کیا، اور تب مت پوچھو اماں کا کیا حال تھا۔ اتنا رو رہی تھی اور کہتی تھی تم میری بیٹی سے بدگمان تھے نا، دیکھو اس کی پاکیزگی ظاہر ہو گئی۔ پھر نوفل نے مجھ سے بات کی اور یہاں آنے کا کہا۔ میں تو اڑ کر آنا چاہتی تھی، مگر کچھ قانونی رکاوٹیں تھیں۔ میرا پاسپورٹ بننا تھا، کاغذات، ویزا، ٹکٹ، کوئی ایک کام تو نہ تھا۔ مگر ابا، ہائے میرے پیارے ابا، میں صدقے جاؤں، کتنا ساتھ دیا، کتنی بھاگ دوڑ کی انہوں نے۔ کچھ نوفل بھی مدد کر رہا تھا، اور یوں میں 15 دن کے وزٹ ویزے پر یہاں آ گئی۔ وہ ذرا دیر کو رکی۔ آپ کو نوفل لینے گیا تھا؟ ہاں بالکل، یہ لمبی سی گاڑی میں، اس کی سجدہ دیکھنے کے قابل تھی۔ کیسا شاندار گھر ہے اس کا۔ وہ نوفل کی تعریفوں میں رطب اللسان ہو گئی۔ ستارہ نے سر جھٹکا، اسے اندازہ تھا کہ یہ سب اس کے مالکوں کا ہوگا۔ اب تم مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ انہیں اپنی بپتا سنانے سے فرصت ملی تو اس سے دریافت کرنے لگی۔ آپ کو نوفل نے نہیں بتایا؟ بتایا تھا، مگر میں نے ان کی بات روک دی۔ میں کچھ دیر سو جاؤں ابھی؟ وہ آزردگی سے کہتی ہوئی تکیے پر سر رکھ کر سیدھی لیٹ گئی۔ ہاں کیوں نہیں، مجھے خیال نہیں رہا، سو جاؤ تم۔ خالی شریانے ہائے پیاس پکارتی ہیں، ایسے عالم میں لگتا ہے آنکھیں خون سے بھر گئی ہیں۔ ہر روز رات بیمار ہو جاتی ہے، ہر روز دن مر جاتا ہے۔ خواہشوں اور آرزوؤں کی طرح ہم دنیا کے کس کونے میں سر چھپائیں، کس گوشے میں پناہ ڈھونڈیں۔ لاشیں واویلا مچاتی ہیں، قبریں ہائے ہائے چلانے لگ جاتی ہیں۔ ایک قبرستان سے دوسرے قبرستان کا سفر کتنا مفید ہو سکتا ہے۔ قبر بدل لینے سے سزائیں تبدیل نہیں ہو جائیں گی۔ یہ قبر نما کمرہ حیران کن ہی نہیں، خوفناک بھی تھا۔ ایک چھوٹی اور تنگ سی راہداری نما جگہ تھی جس میں سیڑھیاں تھیں۔ 10-11 سیڑھیوں کے بعد منظر کھل جاتا تھا۔ یہ نیچی چھت والا کمرہ، جس کے ایک کونے میں الماری رکھی تھی لوہے کی، اور دوسرے میں ایک سنگل بیڈ تھا۔ سامنے کے رخ پہ ایک کچن نما کارنر سیٹ تھا، 2 شیلفز جن میں سے ایک پر سنک بنا تھا، دوسرے پر چولہا رکھا تھا، اور یہ مختصر سی جگہ پر کچن کی ضرورت پوری کر رہی تھی۔ اسی رخ پر چلتے ہوئے کمرے کے آخری کونے میں واش بیسن تھا، اور ذرا اندر کو جا کر باتھ روم تھا۔ ہبا خاموشی سے کمرے کے وسط میں کھڑی تھی، خاموش اور خوفزدہ اور حیران۔ ان کا سامان وسط میں رکھا تھا۔ یہ کیا ہے اسید، یہ ہم کہاں آ گئے ہیں؟ اس نے سوال کیا۔ وہ کچھ بولے بغیر ایک طرف بنے واش بیسن کی طرف چلا گیا۔ قدرے جھک کر اس نے نل کھولا اور آستین کوہنیوں تک فولڈ کر کے منہ دھونے لگا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں، وہ اس بار جھنجھلا کر بولی۔ اسید نے خود پر بے پناہ ضبط کرتے ہوئے سلو موشن میں نل بند کیا اور آستین سیدھی کرتا اس کی طرف پلٹ آیا۔ اب وہ دونوں آمنے سامنے تھے، اور تب ہبا نے اس کے بھیگے چہرے کو دیکھا اور اس پر سجی ان 2 حسین آنکھوں کو جو کہ بہت بدل چکی تھیں۔ ان آنکھوں کا تاثر آج ہمیشہ سے مختلف تھا۔ کیا تھا وہاں؟ نفرت، وحشت اور سب سے بڑھ کر اجنبیت، جس نے سب سے زیادہ ہبا کو تکلیف پہنچائی تھی۔ 2 باتیں ہمیشہ یاد رکھنا ہبا تیمور۔ نمبر 1، دوبارہ مجھ سے سوال کرنے کی غلطی مت کرنا۔ نمبر 2، آئندہ مجھے اس انداز میں مخاطب مت کرنا۔ رشتے بدل چکے ہیں، طرز تخاطب بھی بدل جانا چاہیے۔ اس کی آواز سے ساری نرمی اور شائستگی رخصت ہو چکی تھی، اب وہاں صرف تپش تھی اور کرختگی۔
ہبا کسی تصویر کی مانند ساکت تھی، بے جان اور حیران اور خاموش، بازی الٹ گئی تھی۔ وہ ناقابل یقین تھی، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ اپنی زندگی کی یہ بازی تو اس نے سب کچھ داؤ پر لگا کر جیتی تھی۔ اسے تو 1% بھی یقین نہیں تھا کہ مرینا اور تیمور اس کے کیے گئے ڈرامے سے متاثر ہو جائیں گے، بلکہ اس کا یقین کر لیں گے۔ دوسرے اگر وہ اسید کو قصوروار سمجھ لیتے تو یہ بھی ضروری نہیں تھا کہ وہ اس کے نکاح پر آمادہ ہو جاتے۔ یہ تو سراسر اسید کی بے وقوفی کی وجہ سے اس کا کام بن گیا، جس نے بڑے حقارت آمیز انداز میں کہا تھا کہ ان کی بیٹی کی کوئی غلطی نہیں بھلائے گا، اور تیمور احمد کو یہی بات کلک کر گئی تھی اور انہیں کچھ اور سوچنے پر مجبور کر گئی۔ اب اسید کی بدقسمتی کی اس کی بات اس کے اپنے گلے کا پھندا بن گئی تھی۔ بہرحال جو بھی ہوا، اس سارے منظرنامے میں سب سے زیادہ فائدہ اس کا اپنا ہوا تھا۔ اس نے تو بس تھوڑا سا اوور ریئیکٹ کیا تھا اور باقی کام باقی لوگوں نے خود کر دیا۔ وہ بے انتہا خوش تھی۔ اسے وہ مل گیا تھا جس کے لیے وہ بے انتہا جد و جہد بھی کرتی تو نہیں پا سکتی تھی۔ وہ بے وقوف نہیں جانتی تھی کہ کوئی جائز راستہ نہیں تھا۔ وہ کیا بتاتی اپنے باپ کو کہ اسے اسید سے محبت ہے اور وہ اسے داماد کی حیثیت میں قبول کر لیں، جسے وہ کبھی بیٹے کی حیثیت سے قبول نہیں کر پائے تھے۔ اسے علم تھا کہ اس مسئلے پر وہ اپنی جان چھڑکتی ماں سے بھی کچھ نہیں کہہ پائے گی، تو ثابت ہوا کہ راستہ بند تھا، اور اس بند گلی سے نکلنے کے لیے صرف ایک راستہ اسے نظر آیا تھا، جسے اختیار کرنے میں اس نے کوئی تامل نہیں کیا تھا۔ اس نے اندھا دھند اس چور دروازے کو اپنایا تھا، اور اس کے لیے اسے کچھ زیادہ نہیں کرنا پڑا تھا، بس چند جھوٹ بولنے پڑے تھے۔ اپنی محبت کا الزام اسید کے سر دھرنا پڑا تھا اور چند آنسو بہانے پڑے تھے، اور جیسے کوئی جادو ہو گیا تھا، سب کچھ بدل گیا۔ سارا منظرنامہ اور پل میں سب کچھ اس کی مٹھی میں آ گیا۔ اس نے اسید مصطفیٰ کو حاصل کر لیا تھا، مگر اب یہ کیا ہونے جا رہا تھا؟ میں نے تمہیں حاصل کر لیا ہے اسید مصطفیٰ، اب تم میرے ہو۔ میری شناخت بدل گئی ہے، اب میں ہبا اسید ہوں، میرے نام کے آگے تمہارا نام ہے۔ مجھے ڈر ہے یہ خوشی میری جان نہ لے لے، ابھی تو میں نے تمہارے لمس اور ذائقہ بھی نہیں چکھا، تمہارے آرٹسٹک ہاتھ، تمہاری آنکھیں اور تمہارے بھورے بال، اور تم خود۔ میرا دل چاہتا ہے میں تمہیں اپنی ذات کے اندر تحلیل کر لوں، اور ایک بات یاد رکھنا، تم میری اولین اور آخری خواہش ہو۔ اگر کسی نے کچھ غلط کرنے کی کوشش کی تو میں جان سے گزر جاؤں گی۔ اس کے اندر یہ سوچ پختگی اختیار کرتی جا رہی تھی۔ طے یہ پایا تھا کہ سبیلہ بیگم اپنے چند خاص رشتہ داروں کے ساتھ آئیں گی اور ولیمہ کی رسم مختصر انجام دے دی جائے گی، جس کے بعد وہ سبین کو لے کر اپنے گھر چلی جائیں گی۔ بادل ناخواستہ ہی صحیح، مگر سبین نے اس پلاننگ سے اختلاف نہیں کیا تھا، جس کے نتیجے میں مغل ہاؤس میں ڈنر دیا گیا اور سبین کے ساتھ عباس بھی ان کی والدہ کے گھر چلا گیا۔ سبین آج ایک کامدار لانگ شرٹ اور کھلے فلیپر میں تھی، جس میں بلا شبہ وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ عباس آج شلوار قمیص میں ملبوس تھا۔ جب وہ لوگ گھر پہنچے تو رات کی تاریکی اپنے ابتدائی حصے میں داخل ہو چکی تھی۔ عباس اندر آ کر بے تکلفی سے صوفہ پر براجمان ہو گیا۔ شرمین فوراً اس کے پاس آ گئی۔ بھائی چائے لاؤں؟ ضرور، وہ مسکرایا تھا۔ سبین اندر کہیں تھی، جبکہ خالہ جان اپنے مہمانوں کو رخصت کر رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد وہ چائے لے کر آ گئی۔ عباس نے چائے ختم کی تو خالہ جان آ گئیں۔ عباس بیٹے تم خوش ہو نا؟ وہ پوچھنے لگیں، اور اس کا پس منظر اب عباس سے پوشیدہ تو نہیں تھا، جبھی وہ بہت جاندار طریقے سے مسکرایا تھا۔ جی خالہ، میں بہت خوش ہوں۔ تمہیں سبین سے کوئی شکایت تو نہیں؟ وہ خدشات اور وہم میں مبتلا تھی۔ وہ اتنی اچھی ہیں کہ مجھے ان سے کوئی شکایت ہو ہی نہیں سکتی، وہ بہت سکون سے بولا۔ ان کے چہرے کی رنگت قدرے بحال ہو گئی تھی۔ جیتے رہو، خوش رہو، وہ دعائیں دیتی ہوئی اٹھ گئیں۔ وہ بھائی آپ ہی آپ کو بلا رہی ہیں، شرمین نے اسے کہا تو وہ سر ہلاتا وہ اٹھ کر اس کے پیچھے چلا گیا۔ وہ ایک بیڈ روم میں چلی گئی۔ عباس اندر داخل ہوا تو نرمین کو بھی وہیں پایا۔ سبین الماری کے آگے کھڑی تھی۔ کمرے کی سیٹنگ قدرے اینٹیک سٹائل میں تھی۔ بھاری پردے، براؤن بڑے بڑے ڈیزائن والا فرنیچر اور جہازی سائز نواڑی پلنگ، جس پر نقش و نگار کا خوبصورت کام تھا۔ عباس میں چاہ رہی تھی کہ آپ چینج کر لیں۔ سبین نے الماری سے ایک ہینگ شلوار قمیض نکال کر تھمایا تھا۔ عباس اس کے طرز تخاطب پر چونکا تھا۔ وہ اسے آپ کیوں کہہ رہی تھی؟ شاید اپنی بہنوں کے سامنے اس نے خود سے سوچا۔ یہ سوٹ امی نے بنوایا ہے آپ کے لیے۔ وہ اس کے ہاتھ میں موجود سرمئی شلوار کرتا کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ اوکے نرمین، مجھے باتھ روم کا راستہ دکھا دیجیے، وہ شائستگی سے بولا۔ جی آئیے میرے ساتھ، وہ سر ہلاتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ تعمیراتی لحاظ سے یہ گھر پرانی وضع کا تھا، جبھی باتھ رومز اور واش رومز الگ الگ بنے ہوئے تھے،
کیونکہ وزادار گھرانے اس بات کو نہایت قریب خیال کرتے تھے کہ سونے والے کمروں کے ساتھ باتھ رومز بنوائے جائیں۔ بات یہاں سے شروع ہوتی تھی کہ جب تقسیم کے بعد سبیلہ اور نبیلہ بیگم کے دادا حضور پاکستان آئے تو انہیں سرکاری الاٹمنٹ میں 3 منزلہ گھر ملا، جسے انہوں نے صرف اس وجہ سے قبول نہیں کیا کہ واش رومز گھر کے اندر بنے ہوئے تھے۔ مغل ہاؤس کا معاملہ بالکل الگ تھا۔ اس کی تعمیر میں قدیم اور جدید کا حیرت انگیز ملاپ تھا، جو کہ بڑوں اور نوجوان نسل کی مشترکہ کاوش کا نتیجہ تھا۔ عباس لباس تبدیل کر کے لوٹا تو سبین کو بیڈ پر اضطرابی حالت میں پاؤں نیچے لٹکا کر بیٹھا دیکھا۔ وہ حیران سا آگے بڑھا تھا۔ آپ نے چینج نہیں کیا؟ کیوں؟ عباس نے استفسار کیا۔ سبین نے سر اٹھا کر الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا اور پھر سر نیچے گرا لیا۔ وہ اس کے برابر بیٹھ گیا۔ کیا بات ہے سبین؟ صبح رمشا اور بخت کے درمیان کیا ہوا تھا؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ عباس سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، یعنی معاملے کی سنگن اسے مل چکی تھی۔ وہ ان کی آپس کی کوئی بات تھی۔ عباس نے مناسب سمجھا کہ لا علمی کا اظہار کر دے۔ اس کے جواب پر سبین نے بہت رنجیدگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ان کے آپس کی بات نہیں تھی، وہ میری بات تھی عباس، وہ آزردگی سے بولی۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتی ہیں آپ؟ کچھ نہیں۔ وہ چند لمحے خاموش رہی، پھر سر اٹھایا تو چہرے پر موجود رنجیدگی مزید بڑھ چکی تھی۔ آپ کس طرح لا علم ہو سکتے ہیں عباس؟ ساری بات آپ کے سامنے ہی تو ہوئی تھی۔ عباس سٹ پٹاس آ گیا، مگر فوری بات بدل گیا۔ یہ آپ مجھے ایسا کیوں مخاطب کر رہی ہیں؟ وہ دانستہ شوخی سے بولا۔ یہی سوال میں آپ سے بھی کر سکتی ہوں۔ اس کا لہجہ سادہ سا تھا۔ بڑی سالڈ ریزن ہے میرے پاس، مجھے اچھا لگتا ہے۔ وہ گہری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ سبین یکدم جھاگ کی مانند بیٹھ گئی۔ آپ کے پاس کیا ریزن ہے؟ وہ اسے چھیڑ رہا تھا۔ یقیناً وہ اس کا جواب سننا چاہتا تھا۔ سبین چند لمحے خاموش رہی۔ آپ کا احترام کرنا مجھ پر فرض ہے۔ دھیما لہجہ، عباس نے بے ساختہ قہقہہ لگایا۔ ویری گڈ، میں آپ کا مجازی خدا ہوں اس لیے؟ وہ پھر ہنسا۔ چلیں یہ بتائیں کہ اور کیا کیا فرض ہے آپ پہ؟ وہ اب لازماً اسے تنگ کر رہا تھا۔ جو آپ کہیں۔ اس کا لہجہ بڑا تابعداری لیے ہوئے تھا۔ جو بھی ہوں۔ وہ سوچ میں پڑ گیا، مگر اسے ایسا کوئی حکم یاد نہ آیا جو وہ سبین کو یہ ثابت کرنے کے لیے دے سکتا کہ وہ ایک حاکمیت پرست شوہر ہے۔ دیکھیں ذرا، اتنا اچھا موقع ہے میرے پاس آپ سے اپنی باتیں منوانے کا، مگر افسوس مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا۔ وہ بے چارگی سے بولا۔ آپ بڑی خوبصورتی سے مجھے میری بات سے ہٹا رہے ہیں، سبین سنجیدگی سے بولی۔ خوبصورتی سے یاد آیا کہ اس وقت آپ بہت خوبصورت لگ رہی ہیں۔ وہ مسکرایا اور سبین کا ہاتھ تھام لیا۔ عباس پلیز، اس نے احتجاجاً ہاتھ کھینچ لیا۔ آخر آپ اس بات کو کیوں کر لینا چاہتی ہیں؟ وہ جھنجھلا گیا۔ کیونکہ وہ سب مجھے رمشا نے خود بتایا تھا، وہ بھی تلخی سے بولی۔ عباس دم بخود رہ گیا۔ کیا مطلب؟ آج وہ آئی تھی میرے کمرے میں اور اس نے صاف الفاظ میں مجھے باور کروایا کہ بخت نے صرف میری وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا، اور یہ کہ وہ روحانسی ہو کر رک سی گئی، پھر بڑے عجیب سے لہجے میں بولی تھی، اگر میں آپ کے طبقے سے تعلق نہیں رکھتی تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ مگر غلطی تو یہ ہے کہ میری شادی آپ سے ہو گئی۔ اگر میں نے یونیورسٹی کی شکل نہیں دیکھی تو اس میں بھی میری غلطی ہے۔ میرا باپ نہیں تھا عباس، میں یتیم ہو گئی تھی بڑی کم عمری میں۔ میری ماں نے گریجویشن کس طرح کرنے دیا مجھے یہ میں ہی جانتی ہوں۔ میرا بھائی بھی نہیں تھا جو مجھے پروٹیکشن دے سکتا۔ کتنے خوف تھے ہماری زندگی میں۔ جس گھر میں کوئی مرد نہ ہو عباس، اس کا کرب صرف وہی جان سکتا ہے جو اس تجربے سے گزرتا ہو۔ میری بھی زندگی میں خواب تھے، میں بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی۔ میں نے BA تک ایجوکیشن حاصل کی تھی، میں اسپیشل ایجوکیشن میں ماسٹرز کرنا چاہتی تھی۔ گونگے بہرے لوگوں کی تعلیم، میں ان کے احساسات سمجھنا چاہتی تھی، مگر خدا کا شکر ہے میں نے یہ کر نہیں لیا۔ پتہ ہے کیوں؟ وہ روتے روتے سر اٹھا کر پوچھنے لگی۔ عباس کے چہرے پر سکوت طاری تھا۔ جب ہم زندہ سلامت مکمل اعضاء والے لوگوں کو نہیں سمجھ سکتے تو نامکمل لوگوں تک جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں ایسے ہی خوش ہوں، مطمئن ہوں، میں جیسی ہوں ویسی ہی ٹھیک ہوں۔ وہ مضبوطی سے کہہ رہی تھی، ساتھ ساتھ الٹے ہاتھ کی پشت سے گال صاف کر رہی تھی۔ عباس کے اندر اتھاہ ندامت اترنے لگی۔ سبین، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، میں کوئی تسلی، کوئی دلاسا بھی نہیں دے سکتا۔ میں آپ سے بے حد شرمندہ ہوں۔ آئی ایم ریئلی سوری سبین۔ اس سے مزید بولا نہ گیا، وہ بے انتہا دکھی ہوا تھا۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کیوں سوری کر رہے ہیں؟ آپ اس بات کو بھول جائیں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی۔ اس نے یقین دلانا چاہا۔ بات یہ نہیں ہے عباس، دکھ تو اس بات کا ہے کہ میں ہائی کوالیفائڈ نہیں ہوں،
اور اگر کسی دوسرے کے متعلق اس قسم کے خیالات کا اظہار کروں تو شاید مجھے یہ چھوٹ مل بھی جائے کہ ہاں اگر پڑھی لکھی ہوتی تو نہ کرتی، مگر رمشا نے یہ بات کر کے اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کیا ہے۔ میں کمپلیکسز کی ماری ہوں یا نہیں مگر وہ ضرور ہے، وہ سر جھٹک کر بولی۔ چند لمحوں کے لیے دونوں کے درمیان مزید کوئی بات نہیں ہوئی، پھر سبین اٹھی اور کپڑے تبدیل کرنے کے خیال سے باہر نکل گئی۔ جب اچھی طرح منہ ہاتھ دھونے کے بعد وہ لوٹی تو عباس ہنوز اسی پوزیشن میں بیٹھا تھا۔ ایسے کیوں بیٹھے ہیں، لیٹ جائیں۔ وہ چونک کر سیدھا ہوا، پھر سر ہلاتا ہوا پیچھے ہٹ کر بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ سر ٹیک لیا۔ سبین نے تیز روشنیاں بجھا کر نسبتاً کم روشنی کا بلب جلا دیا، پھر کمبل کھول کر عباس کی ٹانگوں پر ڈالا اور خود بھی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ ماحول میں کچھ عجیب سا سناٹا اور کشیدگی تھی۔ سبین نے 2-3 بار اس کی طرف دیکھا مگر کچھ کہہ نہ سکی کہ اتنی بے تکلفی کب تھی اس کے ساتھ۔ ایک دم سے عباس کا فون جاگ اٹھا، وہ ہڑبڑا کر سیدھا ہوا تھا، اسکرین دیکھی تو بھائی کی کال تھی۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو عباس یار؟ یہ گردیزی گروپ کی فائل بہت پرابلم کر رہی ہے اور چند دنوں تک ان کے ساتھ فائنل میٹنگز ہیں، وقت کہیں اور مصروف ہے، میں کیا کروں؟ وہ خاصی بے چارگی سے کہہ رہے تھے۔ آپ فکر مت کریں بھائی، میں صبح آ جاؤں گا۔ ارے نہیں یار، تمہارے سسرال کا معاملہ ہے، انہوں نے ٹوکا۔ ایسی بھی بات نہیں ہے بھائی، میں آفس آ جاؤں گا، پھر وہیں ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، تم چند گھنٹوں کے لیے آ جانا تو اس کو فائنل کر لیں گے۔ جی ٹھیک ہے، یہ بخت کدھر ہے؟ ہاں کیا پوچھ لیا تم نے، سخت موڈ آف ہے اس کا، گھر سے نکلا ہوا ہے، موبائل بھی بند کر رکھا ہے۔ وہ سخت پریشان تھے۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا۔ وہی معاملہ یار، صبح جو ہوا۔ اب تمہیں پتہ ہی ہے کہ رمشا کہاں سہارتی ہے اس کی بات۔ بس اچھا خاصا تماشا بنا آج تم لوگوں کے جانے کے بعد۔ طارق چاچو سے سخت ڈانٹ پڑی ہے بخت کو۔ یہ تو غلط بات ہے، بدتمیزی تو رمشا نے شروع کی تھی۔ عباس کو بے حد غصہ آیا۔ ہاں میں مانتا ہوں، بابا بھی یہی کہہ رہے تھے، مگر یار چاچو کو اس بات کا غصہ تھا کہ اس نے رمشا پر ہاتھ کیوں اٹھایا۔ وہ بتانے لگے۔ اچھا سنو، سبین کیسی ہے، تم خوش ہو نا؟ جی، اس نے ایک لفظی جواب دیا۔ وہ ٹھٹک گئے۔ مطلب اتنا مختصر جواب، کیا بات ہے؟ کچھ نہیں، بس یہی رمشا والی بات۔ کیا مطلب؟ اس بات کا سبین کو کیسے پتا چلا؟ رمشا خود بتا کر گئی تھی انہیں، بلکہ جتا کر بھی گئی تھی کہ بخت نے ان کی وجہ سے اس پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ وہ خلاف مزاج طنز کر گیا۔ او میرے خدا، یہ لڑکی، اس کو واقعی جوتے لگنے چاہیے۔ حد ہے، اتنی سطحی سوچ کیسے ہو سکتی ہے؟ اور ہم مرے جا رہے ہیں اس کوشش میں کہ سبین کو خوش رکھ سکیں، اور وہ بدتمیز اور خودسر لڑکی سب الٹ رہی ہے۔ وہ بھڑک سے گئے تھے۔ سبین کے معاملے میں ایک بار پہلے بھی کوتاہی کا نتیجہ بے حد بھیانک نکلا تھا۔ اب وہ قطعاً ایسا نہیں چاہتے تھے، جب ہی ان کے انداز میں بہن کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی۔ خیر جانے دیں اس بات کو، عباس نے ٹالنا چاہا۔ تم میری سبین سے بات کرواؤ، انہوں نے کہا تو عباس نے فون اس کی طرف بڑھا دیا، جو یک طرفہ بات چیت سے معاملے کا متن تو بوجھ چکی تھی۔ السلام علیکم بھائی، اس نے کہا۔ جواباً وہ اس سے کافی دیر تک معافی مانگتے رہے۔ سبین بے ساختہ شرمندہ سی ہو گئی۔ اس میں آپ کی کیا غلطی ہے بھائی؟ نہیں سبین، ہم بڑے ہیں، اس معاملے کو دیکھ لیں گے، مجھے یقین ہے کہ تم رمشا کی یہ نادانی کھلے دل سے بھلا دو گی۔ جی بھائی بالکل، اس نے مسکرا کر کہا۔ کچھ دیر مزید بات کرنے کے بعد وقار کا فون بند ہو گیا۔ سبین نے موبائل اس کی طرف بڑھایا تو ابھی تک مسکرا رہی تھی۔ کیوں نہ ہوتی کہ وقار نے اسے رشتوں کا مان ہی ایسا دیا تھا۔ موڈ ٹھیک ہو گیا جناب کا؟ عباس نے فون تھامتے ہوئے کہا۔ سبین جھینپ سی گئی۔ جی ہو گیا۔ اب میرا بھی موڈ ٹھیک کریں، عباس نے فرمائش کی۔ بولیں کیا خدمت کی جائے آپ کی؟ وہ ہنس دی۔ ہم خدمت کرنے والوں میں سے ہیں، لینے والوں میں سے نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا اور دایاں بازو پھیلا کر اسے قریب کر لیا۔ یہ آفس کا روایتی سا منظر تھا۔ شاہ بخت ابھی آفس آیا تھا۔ رات دیر سے گھر آنے کے بعد وہ صبح 4 بجے کے قریب سویا تھا اور اسی حساب سے صبح 12 بجے کے قریب اٹھا تھا۔ اس وقت دن کا 1 بج رہا تھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ وقار نے اسے اپنے کمرے میں کال کر لی۔ وہ اٹھا اور باہر نکل آیا۔ وقار کے کیبن میں گیا تو انہیں ادھر سے ادھر چکر لگاتے پایا۔ آپ نے بلایا تھا بھائی؟ بخت نے کہا۔ وقار نے رک کر اسے دیکھا اور جن نظروں سے دیکھا اس کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان نظروں میں اجنبیت تھی، غصہ تھا۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتے رہے۔ بخت کے اندر جیسے کوئی گھنٹی بج اٹھی۔ کیا بات ہے، آپ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ بولا۔ وقار جواب دیے بغیر اپنی آفس ٹیبل تک گئے۔ وہاں براؤن پیپر میں لپٹا ہوا کچھ پڑا تھا۔ پارسل کھلا ہوا تھا، جب ہی انہوں نے اس کے اندر سے کچھ نکالا اور وہیں کھڑے کھڑے پوری قوت سے شاہ بخت کی طرف اچھالا۔
وہ 12 جلد کا کوئی میگزین تھا جو تیز رفتاری سے اڑتا ہوا آیا اور شاہ بخت کے منہ پر لگا اور پھر اس کے پیروں میں گر گیا۔ تو یہ کرتے پھرتے ہو تم؟ ان کی آواز میں زہر تھا۔ بخت نے زرد رنگت کے ساتھ اپنے پیروں میں گرے ہوئے میگزین کو دیکھا جس کا سرورق خون سے بھیگ رہا تھا اور یہ خون اس کی ناک سے بہہ رہا تھا۔ یقیناً ناک کے اندر چوٹ آئی تھی، مگر وہ اسی طرح بے حس و حرکت نیچے دیکھ رہا تھا اور خون قطرہ قطرہ بوند بوند اس سرورق کو داغدار کر رہا تھا۔ یہ کرتے پھرتے ہو تم اور میں مرا جاتا ہوں اس بات کو لے کر کہ کوئی بات میرے بخت کے خلاف، اس کے مزاج کے خلاف نہ ہو جائے، اس کی کوئی خواہش ایسی نہ ہو جو میں پوری نہ کر سکوں، اس لیے صرف اس لیے کہ تم نے ناجائز فائدہ اٹھایا ہے نا شاہ بخت؟ ان کے لہجے میں شدید کاٹ تھی۔ شاہ بخت نظریں جھکائے ہونٹ بھینچے کھڑا تھا۔ ارے اس طرح نظریں جھکائے کیوں کھڑے ہو؟ ابھی تو تمہاری مردانگی کا ایک اور کارنامہ ہے میرے پاس۔ اب وہ آفس ٹیبل کی دراز سے کچھ نکال رہے تھے، پھر وہ بھی انہوں نے حسب سابق اس کی طرف اچھال دیا۔ اس بار شاہ بخت کا رنگ مزید فک ہو گیا۔ یہ اس کا سگریٹ کیس اور لائٹر تھا۔ اس کی پیشانی تر ہو گئی۔ ارے اتنا شرمندہ کیوں ہو رہے ہو؟ بہت بڑے ہو گئے ہو تم، اپنے فیصلے خود لینے لگے ہو، باتوں کو پوشیدہ رکھنا آ گیا ہے تمہیں، اسموکنگ کرنے لگے ہو۔ اور وہ سخت ناراضگی سے اور طنزیہ ٹون میں بات کر رہے تھے۔ بھائی پلیز، شاہ بخت نے پہلی بار انہیں ٹوکا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، انہوں نے بخت کو کالر سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ دل تو چاہ رہا ہے تمہارا منہ تھپڑوں سے اڑا دوں، مگر مجبوری یہ ہے کہ تم مجھے بہت پیارے ہو اور کوئی اپنی پیاری چیز کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، خواہ وہ چیز اسے کتنی ہی تکلیف دے۔ وہ چلائے تھے، پھر اسے یوں ہی کالر سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے باتھ روم میں لے گئے، بیسن کا نل کھولا اور اس کا سر پانی کے نیچے کر دیا۔ شاہ بخت نے خاموشی سے آگے بڑھ کر دونوں چیزیں اٹھائیں اور باہر نکل آیا۔ اسے پتا تھا کہ فی الوقت وقار کسی قسم کی وضاحت سننے کے موڈ میں نہ تھے، اور اگر وہ ایسا کرنے کی کوشش کرتا تو لازماً ان کے غصے کو مزید ہوا ملتی، جبھی اس نے اس وقت خاموشی ہی بہتر سمجھی تھی۔ اپنے کمرے میں آ کر اس نے سگریٹ کیس اور لائٹر کو دراز میں ڈال دیا اور میگزین اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا۔ پھر ٹیشو لے کر اس کے ٹائٹل کو صاف کرنے لگا۔ صاف کرنے کے بعد اس نے ٹیشو ڈسٹ بن میں پھینکا اور میگزین پر نظر دوڑائی۔ یہ نیو یارک کی منتھلی فیشن میگزین تھی اور اس کا ٹائٹل خاصا جاذب نظر اور دلکش تھا۔ سیاہ شاندار 3 پیس میں ایک ہاتھ پینٹ کی جیب میں ڈالے، دوسرا ہاتھ اپنی کو ماڈل کی کمر کے گرد حمائل کیے، وہ بڑے ذیشان اور باوقار انداز میں کھڑا تھا۔ نیو یارک کی ٹاپ کلاس ماڈل وہ اس وقت ایک ریڈ میکسی میں ملبوس تھی۔ سیاہ و سرخ کا یہ امتزاج بڑا شاندار اور باکمال لگ رہا تھا۔ سب سے زیادہ قابل نظر چیز شاہ بخت کی شہد رنگ کی آنکھیں تھیں، جنہیں خاص طور پر فوکس کیا گیا تھا، اور اس وقت ان آنکھوں کا تاثر بڑا ساحرانہ تھا، جس سے غرور، بے نیازی اور شان چھلک رہے تھے۔ اس نے ایک طویل سانس لے کر کرسی کی پشت سے ٹکا دی۔ اسے پتا تھا کہ اس کا ٹائٹل واقعی قابل دید تھا، مگر اندر کچھ بھی ایسا نہ تھا جو قابل ذکر اور دید ہوتا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ وقار کے اصل غصے کی وجہ بھی یہی اندرونی صفحات تھے۔ اس نے ہونٹ چباتے ہوئے تیزی سے صفحات پلٹے اور چند لمحوں کے لیے ٹھٹک گیا۔ سب کچھ اس کی توقع سے بڑھ کر تھا۔ بدترین یا شاندار اس کا فیصلہ تاحال باقی تھا، مگر اس کے نینسی کے ساتھ دیے گئے پوز اور سٹیپس واقعی بولڈ اور خطرناک تھے۔ اس نے سر جھٹک کر میگزین بھی دراز میں ڈال دیا، سائیڈ پر رکھا پانی اٹھایا اور پانی پینے لگا۔ اگلے چند لمحے اس نے یہ سوچنے میں گزار دیے کہ اسے وقار سے کن لفظوں میں بات کرنی تھی، انہیں کیا وضاحت دینا تھی، ان سے مزید کیا فیورز لینا تھی، اسے کون کون سے جھوٹ تھے جو وہ ابھی مزید ان سے بول سکتا تھا۔ وہ جیسے اپنی چیک لسٹ پوری کر رہا تھا۔ غلطی اس سے یہ ہوئی تھی کہ اس نے نیو یارک ایجنسی کو اپنے آفس کا پتہ دے دیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ پارسل بہرحال اسی کے پاس آئے گا، مگر اتفاق سے وہ وقار کے کمرے میں رکھا گیا۔ یہ بھی اتفاق ہی تھا کہ وقار نے اسی وقت اس کا نوٹس لے لیا تھا۔ یہ ایک مزید اتفاق تھا کہ اس کا سگریٹ کیس ان کے ہتھے چڑھ گیا تھا، مگر حیرانی کی بات تو یہ تھی کہ کیسے؟ وہ بہت کم اس کے کمرے میں آتے تھے اور وہ خود بھی لاپرواہ نہیں تھا، تو پھر لازمی بات تھی کہ کسی اور کے توسط سے یہ ان تک پہنچا تھا۔ آخر وہ کون تھا؟ وہ سوچ سوچ کر الجھ رہا تھا۔ کچھ رات بابا کے ہاتھوں ہونے والی عزت افزائی کی وجہ سے موڈ پہلے ہی سخت خراب تھا، اوپر سے مستزاد وقار کی ناراضگی اور غصہ اس کا دماغ گھومنے لگا۔ وہ کچھ دیر انتظار کے بعد اٹھا اور وقار کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ اندر داخل ہوا تو انہیں فون پر محو گفتگو پایا۔ وہ ایک طرف کھڑا ہو کر ان کے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ اگر تم معافی مانگنے آئے ہو تو یہ فضول ہے، مجھے تمہارے ایکسکیوز کی ضرورت نہیں۔ وہ فون رکھنے کے بعد اس کی طرف دیکھے بغیر بولے اور سامنے پڑی فائل کھول لی۔
آپ اتنے قدامت پسند ہو رہے ہیں بھائی، وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ وقار کو اس کی بات کسی چابک کی طرح لگی تھی۔ وہ بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ میں قدامت پسند ہو رہا ہوں؟ وہ بے یقینی سے اپنی انگلی اپنے جانب اٹھائے پوچھ رہے تھے۔ گڈ، ویری گڈ شابخت، تو تمہارے نزدیک لبرٹی کیا ہے؟ یہ کہ اگر میں اس شرٹ کو اتار کر ایک طرف پھینک دوں، اپنی عزت اور حیا کے لبادے کو خود سے الگ کر کے ایک غیر محرم غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اس کی باہوں میں باہیں ڈال کر کھڑا ہو جاؤں، اس کے کندھے سے کندھا جوڑ کر اس کے گال سے گال ملا کر تصاویر بنواؤں، تو پھر میں لبرل کہلاؤں گا؟ یہ ہوگی لبرٹی؟ اور اگر میں اس سب کے اعتماد کو دھوکہ دے کر سگریٹ نوشی کرتا پھروں، ٹھیک ہے نا یہ؟ وہ تحقیر و استہزاء سے کہہ رہے تھے۔ شابخت نے تنک کر انہیں دیکھا۔ آخر ایسا کیا کر دیا میں نے؟ صرف اسموکنگ ہی تو کر رہا ہوں۔ آج کل لڑکے کیا کچھ کرتے پھرتے ہیں اور میں، وہ جھنجھلا کر کہہ رہا تھا جب وقار کے زوردار تھپڑ نے اسے خاموش کروا دیا۔ شابخت کا رنگ دہک اٹھا تھا۔ بائے قسمت اسی وقت دروازہ کھول کر عباس اندر داخل ہوا تھا اور اس کی نظر براہ راست اسی سین پر پڑی تھی۔ وہ ہکا بکا رہ گیا۔ وقار اور شابخت پر ہاتھ اٹھا رہے تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے تیزی سے اپنے پیچھے دروازہ بند کر دیا، مبادا کوئی ورکر دیکھ ہی نہ لے۔ بھائی یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ عباس حواس باختہ سا اس کے قریب آ کر بولا، مگر وہ دونوں اس کی طرف متوجہ نہ تھے۔ دوسرے لوگوں کی بات کرتے ہو، ڈوب مرو شرم سے۔ جانتے ہو دوسرے لوگوں کو جو اتنے دھڑلے سے ریفرنس دے رہے ہو؟ پتہ بھی ہے تمہیں کہ کیا کہہ رہے ہو؟ کچھ اندازہ نہیں ہے تمہیں؟ وقار اس کا شانہ سختی سے جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ کس چیز کی کمی ہے تمہیں؟ گھر نہیں ہے تمہارا، گھر والے نہیں ہیں، بہن بھائی نہیں ہیں، رشتے نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، کیا نہیں ہے تمہارے پاس؟ وقار کا غصہ فزوں تر ہوتا گیا۔ اس طرح کی حرکتیں پتہ ہے کون لوگ کرتے ہیں؟ جن کے پاس مسائل کے انبار لگے ہوتے ہیں، جن کی ساری زندگیاں غربت کی چکی میں پستے گزر جاتی ہیں۔ پتہ ہے کون سے لوگ جن کی کمپنی بھی غلط لوگوں میں ہوتی ہے؟ احساس کمتری سے بھرے لوگ کرتے ہیں اسموکنگ، جن کو خود میں کمیاں نظر آتی ہیں، اور تم مقابلہ کرنے چلے ہو ایسے لوگوں کا۔ وہ مسلسل غصے سے بولے تھے۔ شابخت کے ہونٹ سختی سے بھینچے ہوئے تھے، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور مٹھیاں بند تھیں۔ عباس کے سامنے اتنی تذلیل کا تصور بڑا قاتل تھا۔ زبان کاٹ دوں گا تمہاری اگر دوبارہ تمہارے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ چلے ہو اپنا مقابلہ کرنے دوسروں سے؟ انہوں نے اسے پرے دھکا دیا۔ وہ لڑکھڑا کر صوفے پر گرا تھا۔ بھائی پلیز بس کریں، پلیز کیا ہوا ہے؟ عباس بیچارہ گھبرایا ہوا سا بولا تھا۔ اور ایک بات کان کھول کر سن لو میری شابخت مغل، اپنی حیثیت اور حد یاد رکھو۔ مجھ سے دوبارہ اس انداز میں اس لہجے میں بات کرنے کی جرت کی نہ تو منہ توڑ دوں گا تمہارا۔ اگر آج کچھ ہو نہ تو میرے بلبوتے پر۔ اگر میں تمہارے آگے کھڑا نہ ہوتا تو میں دیکھتا تم کیا کرتے اور کیا کر سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا اگر یہ تمہارے کارنامے میری ٹیبل کی بجائے بابا یا چاچو کی ٹیبل پر جاتے تو کھڑے کھڑے تمہیں جائیداد سے آگ کر کے گھر سے باہر نکال کھڑا کرتے۔ پھر میں دیکھتا تم کیا ہو۔ ان کا لہجہ تحقیر آمیز تھا۔ اور آخری بات ہمیشہ یاد رکھنا، مغل ہاؤس والوں کے حوصلے بڑے بلند ہیں، یہاں اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جاتا۔ اگر کوئی ان اصولوں کو توڑنے کی کوشش کرے گا تو وہ الگ کر دیا جائے گا، تنہا ہو جائے گا۔ اگر نواز اور ایاز کو رد کیا جا سکتا ہے تو تیسرا نام شاہ بخت بھی ہو سکتا ہے۔ اتنا جگرا ہے ہمارا، میں حشر کر دوں گا تمہارا اگر تم نے میرے سامنے سر اٹھانے کی کوشش کی تو۔ ان کا حرف زہر سے بھرا ہوا تھا۔ چند لمحے وہ رک کر گہرے گہرے سانس لے کر خود کو کمپوز کرتے رہے۔ فائل کمپلیٹ ہے عباس، چلو آؤ۔ کچھ دیر بعد انہوں نے عباس سے کہا اور باہر نکل گئے۔ لہجہ اتنا تحکمانہ تھا کہ وہ بلا چون چراں کیے ان کے پیچھے باہر نکل گیا۔ کمرے میں ایک زہرناک خاموشی تھی اور یہ خاموشی شب وقت کے اندر اتر رہی تھی، دھندلے پیروں کے ساتھ، ہولے ہولے، دھیمے دھیمے۔ اس نے یہ سب کیوں کیا تھا؟ جواب تھا مگر وہ دینا نہیں چاہتا تھا۔ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں نوفل، تم کہاں ہو؟ یہ اگلی صبح کا ذکر تھا جب نوفل نے ہٹ کے لینڈ لائن پر فون کیا تھا تو ستارہ نے اٹھایا تھا۔ کیسی ہو تارا؟ وہی اس کا ٹھنڈا لہجہ معمول کے مطابق تھا۔ میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں، پلیز نوفل مجھے ملو۔ وہ رونے لگ گئی۔ یہ ممکن نہیں تارا، وہ مضطرب تھا۔ کیوں ممکن نہیں؟ اب کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ اب کون سی رکاوٹ ہے تمہاری راہ میں؟ وہ چلانے لگی۔ میں کوشش کر رہا ہوں تمہارے پیپرز مل جائیں، چند دنوں تک تم واپس پاکستان جا سکو گی، وہ غیر جذباتی انداز میں بتا رہا تھا۔
بھاڑ میں گئے پیپرز، سنا تم نے؟ میری بات کو ٹالو مت نوفل، وہ بھڑک اٹھی۔ اس بات کو چھوڑ دو تارا، وہ آہستگی سے کہہ رہا تھا۔ کیوں چھوڑ دوں نوفل؟ تمہیں کون سی چیز روک رہی ہے؟ پلیز مجھے بتاؤ، مجھ سے مت چھپاؤ۔ تم نے مجھ پہ بہت احسانات کیے ہیں، میں اسے بھی تمہارا احسان سمجھوں گی۔ مجھ پر ایک یہ مزید احسان کر دو۔ وہ سسک رہی تھی۔ یہ ناممکن ہے، وہ قطعیت سے بولا اور فون بند کر دیا۔ ستارہ گمسم بیٹھی رہ گئی۔ وہ کمرہ نہیں تھا، ایک تاریک قبر تھی جو ہبا کی قسمت میں لکھ دی گئی تھی، اور قبر سے فرار کا کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ وہ صبح کے 4 بجے کے قریب یہاں پہنچے تھے۔ اسید منہ دھونے کے بعد اسی اکلوتے بستر پر سو گیا۔ ہبا ششدر سی دیکھتی رہ گئی۔ اشارہ بڑا واضح تھا، وہاں ہبا کی جگہ نہیں تھی۔ اس نے بے چینی سے کمرے میں نگاہ دوڑائی۔ وہاں ایسی کوئی سیٹنگ نہیں تھی جسے وہ اپنے سونے کی جگہ کے طور پر استعمال کر پاتی۔ خون کے گھونٹ پی کر وہ ساتھ لائے بیگز کی طرف متوجہ ہو گئی۔ دیوار کے ساتھ لگی الماری کے پٹ کھولے تو وہ چون چراغ کی تیز آواز پیدا کرتے ہوئے کھل گئے۔ اس نے چند لمحے الماری کی اندرونی حالت کا جائزہ لیا اور پھر کپڑے ترتیب سے رکھنے لگی۔ اسید نے تو صرف اپنے ڈاکومنٹس رکھے تھے۔ یہ اس کی اپنی ذہانت تھی کہ اس نے اسید کے کپڑے اور جوتے جتنے ہاتھ لگے تھے فوراً ٹھونس لیے تھے۔ اس نے الماری میں سب کچھ بڑے قرینے سے رکھا اور پھر اس کے پٹ بند کر دیے۔ ایک بار پھر چون چون کی تیز آواز ابھری تھی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ کچن رینج والی جگہ پر آ گئی۔ وہاں چند ضرورت کے برتن دھرے تھے۔ اس نے ہر جگہ چھان ماری، وہاں کچھ بھی کھانے پینے سے متعلقہ چیز نہیں تھی۔ وہ سخت مایوس ہوئی۔ اسے بے حد بھوک لگ رہی تھی۔ اسی عالم میں اس نے پانی کے 2 گلاس پیے اور واش بیسن کی سمت آ گئی۔ منہ ہاتھ دھویا اور پھر کمرے کی طرف موڑ کر اس سوچ میں مشغول ہو گئی کہ کہاں سویا جائے۔ سبین کے اندر وہ اطمینان اترا ہوا تھا جو سارے جہانوں کی دولت ملنے کے بعد بھی شاید کسی کو حاصل نہ ہونے پائے۔ عباس کا رویہ اس کے لیے صرف اچھا نہیں تھا بلکہ اس کی توقعات سے بڑھ کر تھا۔ وہ قطعاً اس کی امید لے کر نہیں آئی تھی۔ اسے یقین تھا کہ شکل و صورت میں ایاز سے مشابہت رکھنے والے عباس کہیں نہ کہیں مزاجاً بھی اس سے ملتا جلتا ہوگا، مگر عباس کے گزشتہ 3 دن کے رویے نے اسے ورطۂ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہ تو اسے فوراً ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بے حد حساس تھا۔ جس طرح وہ اس کی باتوں کو سن کر ششدر رہ گیا اور پھر جس طرح اس نے سبین کو سنبھالا وہ اس کے لیے ناقابل یقین تھا۔ وہ اس سے ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے وہ کسی محل کی شہزادی ہو اور وہ اس کا ادنا سا خادم۔ جس ادب اور احترام کی مٹھاس سے بھرے لہجے میں وہ اسے آپ کہتا تو سبین ایسے محسوس کرتی گویا وہ کتنی اہم اور قابل عزت ہستی ہو۔ اور رمشا والی بات پر اس کا ری ایکشن بھی بڑا غیر متوقع تھا۔ وہ کب توقع کر رہی تھی کہ وہ اس سے متعلقہ بات کو یوں اہمیت دے گا۔ مستضاد رات میں آنے والا وقار کا فون، وہ بے حد خوش تھی مگر ابھی اس کے لیے مزید بھی کچھ باقی تھا۔ اگلی صبح جبکہ ابھی وہ سبین کی طرف ہی تھے، عباس نے خالہ کو ناشتہ بنانے سے منع کیا اور ساتھ ہی نرمین اور شرمین کو تیار ہونے کا کہہ دیا۔ ہم ناشتہ ریڈی میڈ لے کر آئیں گے، اس نے اعلان کیا، اور یہ گڑیا اور چندا کا پسند کا ہوگا۔ اس نے جھٹ سے نک نیم بھی رکھ دیے۔ خالہ ہنس پڑی۔ یہ کیسے نام ہے بیٹا؟ یہ دونوں مجھے علینا کی طرح ہی عزیز ہیں خالہ، اور علینا بھی تو گڑیا سی ہے۔ بس یہ میرے منتخب کردہ نام ہے۔ مجھے امید ہے میری ان ننھی شہزادیوں کو ضرور پسند آئیں گے۔ وہ نرمی سے محبت بھرے انداز میں بولا تھا۔ سبین کے چہرے کی چمک 2 چند ہوئی اور مسکراہٹ گہری۔ نرمین اور شرمین کے چہرے جگمگا اٹھے۔ تھینک یو بھائی، وہ کورس میں بولیں، پھر ہنس پڑی۔ کچھ دیر بعد وہ تینوں تیار ہو کر چلے گئے۔ عباس نے کچھ ان کی پسند اور کچھ اپنی پسند کا ناشتہ لیا اور واپس آ گئے۔ وہ ناشتے پر مسلسل خوشگوار موڈ میں باتیں کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ آفس چلا گیا۔ 3 گھنٹوں بعد جب وہ لوٹا تو لنچ کی تیاری ہو رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹ گیا اور موبائل پر کوئی نمبر پریس کرنے لگا۔ اسی وقت سبین اندر آئی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ وہ اسے اس وقت بستر پر لیٹے دیکھ کر متوحش سی بولی۔ عباس کے چہرے کے تاثرات فوراً بدلے تھے۔ جی میں ٹھیک ہوں، ایک کپ چائے مل سکتی ہے؟ وہ بولا تو لہجہ بالکل نارمل تھا۔ جی میں لاتی ہوں، وہ واپس مڑی۔ آپ کے ہاتھ کی ہو تو؟ اس کی فرمائش پر سبین نے اسے گردن موڑ کر دیکھا اور مسکرائی۔ جی ضرور۔ عباس کی نظر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے سر تکیے پر ڈال دیا اور فون ایک طرف پھینک دیا۔ شاہ بخت کا موبائل ابھی تک آف تھا۔ آفس میں آج جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا حیران کن اور صدماتی تھا کہ اس کے حواس تاحال اس واقعے کو قبول کرنے میں متعمل تھے۔ پھر اس نے گھر کا نمبر ملایا۔ فون علینا نے اٹھایا تھا۔ عباس بات کر رہا ہوں، کیسی ہو علینا؟ بھائی میں ٹھیک ہوں، آپ اور بھابھی کیسے ہیں اور کب گھر آئیں گے؟ وہ بے حد خوش تھی۔ آج شام تک لوٹ آئیں گے۔ تم یوں کرو ذرا بخت کو دیکھو وہ گھر ہے یا نہیں۔
جی میں دیکھتی ہوں، آپ ہولڈ کیجیے گا، اس نے کہا۔ کچھ دیر بعد وہ بولی تھی، بھائی وہ گھر نہیں ہے، ان کا کمرہ لاک ہے۔ اوکے، عباس نے مزید بات کیے بغیر رابطہ ختم کر دیا۔ اسے بے حد افسوس ہو رہا تھا کہ اس نے بخت کا سیکرٹ کیس اور لائٹر وقار کو کیوں دیے تھے۔ کاش اس نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ اسے اگر ذرا سا بھی شک ہوتا کہ وقار کا ری ایکشن اتنا اگریسو اور سخت ہوگا تو وہ انہیں بھنک بھی نہیں پڑنے دیتا۔ اسے تو لگا تھا کہ وقار ہمیشہ کی طرح اسے پیار سے سمجھائیں گے، اس کی پیشانی چومیں گے اور اس کے بال سنوار کر کہیں گے، میرے شیر کو کیا چاہیے؟ یار فکر مت کرو، ابھی میں ہوں نا۔ اور وہ ان سے خوب سارے لاڈ اٹھوانے کے بعد مان جائے گا اور پھر ٹھنک کر اپنی فرمائشیں جھاڑنے لگے گا۔ مگر اس بار سب کچھ الٹ ہو گیا تھا۔ وقار کسی صورت اس کے بارے میں بات کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ عباس نے بات کرنا چاہی تو انہوں نے اسے سختی سے جھاڑ دیا تھا۔ جواباً وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ شام کو وہ لوگ لوٹ آئے تھے۔ دونوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ ایک خاصی خوشگوار گپ شپ چل رہی تھی جس میں بخت نہیں تھا۔ عباس نے وقار کو دیکھا تو وہ چاچو سے باتوں میں مصروف تھے۔ چچی جان، بخت نظر نہیں آ رہا؟ عدیل نے نیلم چچی سے پوچھ لیا۔ پتہ نہیں بیٹا، گھر نہیں آیا ابھی تک، تم اسے فون تو کرو، وہ تشویش سے بولی۔ اس کا نمبر بند ہے، میں کافی دیر سے ٹرائی کرتا رہا ہوں، اب دوبارہ کرتا ہوں۔ عباس نے کہتے ہوئے پھر سے اس کا نمبر ملایا تھا، مگر اس بار بھی اسے مایوسی ہوئی تھی۔ اس کا نمبر ابھی تک بند جا رہا تھا۔ عباس نے تفکر سے اس صورتحال پر غور کیا تو دل بے چین ہو اٹھا۔ شاہ بخت بنیادی طور پر گرم طبع انسان تھا، اسی بنا پر ہمیشہ ہی اسے ٹینشن والے ماحول سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، مگر ہوتا اس کے برعکس۔ ہمیشہ ہی وہ الجھا دینے والے پریشان کن معاملات میں انوالو ہو جایا کرتا، اور نہ ہوتا تو گھر میں کوئی نہ کوئی بات اس کے مزاج کے خلاف ہو جایا کرتی تھی، اور پھر اس کا چیخنا چلانا اور غصہ، اف توبہ، گھر بھر میں سبھی اس کے غصے سے خائف رہتے تھے اور کوشش بھی یہی کرتے تھے کہ اس سے نہ ہی الجھا جائے۔ مگر آج جو ہوا تھا اس میں وقار نے حقیقتاً شاہ بخت کے ہوش ٹھکانے لگا دیے تھے۔ عباس اب اس کی غیر موجودگی کو لے کر خاصا پریشان ہو رہا تھا۔ وہ کہاں تھا؟ ڈاکٹر شاہ کا سائیکیٹرک کلینک ایک قلیل عرصے میں بہت بڑا نام کمانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ صبح 10 بجے کلینک پہ آتا تھا اور رات 8 بجے واپسی کے لیے اٹھتا تھا، اور اس سارے پیریڈ میں وہ بمشکل لنچ کے لیے آدھا گھنٹہ نکال پاتا تھا۔ چاہے تو اسے اپنے کلائنٹ، نفسیاتی زبان میں مریض کو پیشنٹ نہیں بلکہ کلائنٹ کہا جاتا ہے، اس کے ساتھ ہی پینا پڑتی تھی۔ اس تیزی سے بڑھتی ہوئی مقبولیت کے پیچھے لازماً کوئی خاص دعا تھی، ورنہ لاہور جیسے شہر میں جہاں نفسیاتی ماہرین علاج کی بہتات تھی، اتنی جلدی کسی ینگ اور خصوصاً نئے سائیکیٹرسٹ کی جگہ بننا بڑا ناممکن اور حیران کن تھا۔ دوسری وجہ شاید اس کی پرسنالٹی اور رویہ بھی تھا۔ وہ گہری ذاتی دلچسپی لے کر اپنے کلائنٹس کا علاج کرتا تھا۔ اس نے اپنا آج کا شیڈول چیک کیا۔ تھنگس ٹو ڈو کی اتنی لمبی لسٹ تھی کہ وہ ہنس پڑا۔ چند ضروری چیزوں پر ٹک کرنے کے ساتھ اس نے آج کے سب سے ضروری اپائنٹمنٹ کو دیکھا اور چونکا۔ وہ کوئی ایس پی تھا جو گزشتہ کئی دنوں سے اس سے ملاقات کا خواہش مند تھا، مگر ڈاکٹر شاہ کے پاس اس سے زیادہ ضروری میٹنگز تھیں، تبھی وہ اسے ڈیلے کرتا رہا۔ مگر آج اس نے سب سے پہلے اس ایس پی کو بلایا تھا۔ 1 گھنٹے کے بعد اس کو اس کے آنے کی اطلاع دی گئی۔ ڈاکٹر شاہ نے اسے فوراً اندر بلا لیا۔ کچھ دیر بعد جو شخص اندر آیا اس نے ڈاکٹر شاہ کو ٹھٹکا دیا تھا۔ وہ ایک دراز قد اور مضبوط جسم لیے ایک شاندار شخصیت کا حامل تھا۔ اس کی رنگت بے حد چمکدار اور سفید تھی، اور سیاہ دمکتی آنکھیں ذہانت کی چمک سے معمور تھیں۔ اس کے بال بھی بھورے سے تھے جو بڑے ملائم تھے، اور اگرچہ وہ پیچھے کی طرف بنائے گئے تھے، وہ پھسل کر آگے کو گرے ہوئے تھے۔ سب سے حیرت انگیز چیز یہ تھی کہ اس کے نقوش میں روایتی پولیس آفیسرز کی کرختگی نہیں تھی۔ ڈاکٹر شاہ نے اس کے ہاتھوں کا جائزہ لیا اور ایک بار پھر ٹھٹکا۔ وہ ہاتھ کسی کرخت اور سرد مزاج انسان کے نہ تھے۔ وہ ہاتھ بڑے شفاف اور مضبوط تھے اور ان پر کسی فنکار یا تخلیق کار کے ہاتھوں کا گمان ہوتا تھا۔ ڈاکٹر شاہ نے فوری طور پر اپنے اس کلائنٹ کے بارے میں ایک بات یادداشت میں بٹھائی تھی۔ وہ غلط جگہ پہ تھا، غلط شعبہ میں تھا۔ اس شخص کو پولیس فیلڈ میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ شعبہ اس کی جاندار شخصیت کے منافی تھا۔ اس کے ساتھ صرف 10 منٹ کی تعارفی بات چیت کے دوران ہی ڈاکٹر کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نرم مزاج انسان تھا، اور اس کے لہجے سے یہ بات چھلکتی تھی۔ یہ ایس پی اس کی کلائنٹ ہسٹری میں ایک حیرت انگیز اضافہ تھا۔ وہ اس کے اب تک کے کلائنٹس میں پہلا شخص تھا جسے اس بات کا ذاتی طور پر احساس تھا کہ وہ نارمل شخص نہیں ہے، اسے نفسیاتی علاج کی ضرورت تھی۔ آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی زندگی میں کہاں خلا ہے؟ ڈاکٹر شاہ نے پوچھا۔ میری زندگی صرف خلا ہے۔ وہ آنکھیں بند کیے آرام دہ کرسی پر جھول رہا تھا۔ کمرے میں ٹھنڈک اور دھندلا اجالا تھا جو اس کے اعصاب کو متاثر کر رہا تھا۔
اس کے جواب نے ڈاکٹر شاہ کو سن کر دیا تھا۔ آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ غلط رخ دیکھ رہے ہوں تصویر کا۔ تصویر کے دونوں رخ ایک جیسے ہیں، بھیانک اور اذیت ناک۔ اس کے چہرے پر کرب چھلکا تھا۔ آپ شادی شدہ ہیں؟ ہاں، کرب کچھ مزید بڑھا تھا۔ کچھ دیر مزید گفتگو جاری رہی، پھر ملتوی کر دی گئی۔ ڈاکٹر شاہ اس سے تفصیلی گفتگو کرنا چاہتے تھے، جس کے لیے یہ ماحول غیر مناسب تھا۔ عائشہ ابھی کا خیال تھا کہ اب اسے ان کے ساتھ پاکستان چلنا چاہیے۔ وہ چپ چاپ رضامند ہو گئی کہ اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا۔ وہ کس بنا پر رکتی جبکہ وہ شخص قطعاً کوئی سرا پکڑانے کو تیار نہ تھا؟ کوئی اس کی ڈور بھی تو نہیں تھمائی تھی اس نے، اور وہ وہاں ٹھہرتی بھی تو کس بنا پر؟ ستم بالائے ستم یہ کہ کل رات جب وہ سو گئی تو نوفل آیا تھا اور عائشہ کو اس کے پیپرز اور پاسپورٹ ٹکٹ کے ہمراہ دے گیا تھا، اور وہ بے خبر سوتی رہ گئی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ آیا تھا تو وہ اپنے بال نوچ کر رہ گئی۔ کمرہ بند ہو کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا تھا، نی سسی بے خبرے تیرا لٹیا شہر بمبھور۔ وہ اس کے اتنا نزدیک آ کے شہر سے پھر سے دور چلا گیا تھا، اور وہ اسے کچھ بھی نہیں کہہ پائی سوائے اپنی بے بسی پر آنسو بہانے کے۔ آپی وہ کیسا تھا؟ اس نے بے تابی سے پوچھا۔ مطلب جیسا پہلے تھا، وہ لاپرواہی سے کہتی ہنس پڑی۔ میرا مطلب ہے جب میں نے دیکھا تھا تب تو وہ کافی ہیلدی تھا، وہ نظر چرا کر کہہ رہی تھی۔ اچھا نہیں، اب تو کافی سمارٹ لگ رہا تھا۔ ہائٹ تو ہے ہی زبردست، باقی نین نقشوں کا کیا بتاؤں، نیک روح ہے، پتہ ہی ہے تمہیں، اور جب اردو بولتے ہیں تو اتنا مضحکہ خیز لگتا ہے کہ کیا بتاؤں۔ وہ آخری بات پر ہنس دی تھی۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے؟ اس کی بےتابی حد سے سوا ہو رہی تھی۔ عائشہ نے اس بار قدرے دھیان سے اس کا جائزہ لیا۔ کیا بات ہے ستارہ، وہ ہمارا محسن ہے اور یہ اس کا احسان ہے کہ اس نے تمہیں ہم تک پہنچا دیا۔ اس سے زیادہ کی توقع مت کرو۔ ان کا لہجہ خبردار کرنے والا تھا۔ ستارہ کا رنگ بدل گیا۔ وہ نچلا لب کچلتی ہوئی واپس مڑ گئی۔ تم بہت غلط کر رہے ہو نوفل۔ بیڈ پر گر کر وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے خود کلامی کر رہی تھی۔ ہبا اس وقت بزم ادب سوسائٹی کے شعبہ تقریر کے آفس میں موجود تھی۔ میم پلیز، یہ ٹاسک بہت ہارڈ ہے، میں نہیں کر سکوں گی، آپ پلیز میرا ٹاپک چینج کر دیں۔ وہ اکتائی ہوئی سی لگ رہی تھی۔ بالکل نہیں، یہ ٹاپک سب سے ہارڈ اور ٹف ہے، جو بھی اسے چنے گا آٹومیٹیکلی پوزیشن لے گا۔ مس خنسا احمد علی کا لہجہ دو ٹوک تھا۔ آپ ٹاپک چینج کریں، میں آپ کو پوزیشن لے کر دکھاؤں گی، وہ چیلنج کرنے والے انداز میں بولی تھی۔ بات یہ نہیں ہے ہبا، میں ذاتی طور پر چاہتی ہوں کہ آپ اس ٹاپک کو لیں، اس کو آپ سے بہتر اور کوئی نہیں کر سکتا۔ ان کے لہجے کا یقین ہبا کو مجبور کر گیا۔ کچھ دیر مزید بحث و تمہیز کے بعد ہبا کو ہار ماننی پڑی۔ جس وقت وہ کالج سے نکلی، اسید اور پاپا کو لاؤنج میں موجود پایا۔ وہ کچھ حیران سی آگے بڑھ آئی۔ پاپا اسید کو کچھ ڈکٹیٹ کروا رہے تھے اور اسید لیپ ٹاپ پر محفوظ کر رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ السلام علیکم پاپا۔ وہ آگے بڑھ کر دونوں بازو پھیلا کر پاپا اور اسید کے درمیان آ بیٹھی۔ ایک ہاتھ تیمور کے گرد پھیلایا اور ان کا گال چوما، اور دوسرا بازو اسید کے شانے کے گرد حمائل کر کے سر اس کے شانے پر رکھ دیا۔ تیمور احمد کے سامنے اسید کو ہبا کا یہ التفات اور لاڈ قطعاً نہیں بھایا تھا، مگر ہمیشہ کی طرح اس نے بروقت اپنے تاثرات پر قابو پایا تھا۔ اس کا سر نرمی سے سہلایا۔ اس بزرگانہ شفقت کے مظاہرے پر تیمور اپنی مسکراہٹ نہ روک سکے۔ ہبا بھی مسکرا کر سیدھی ہو گئی۔ آج آپ اس وقت گھر اور اسید کے ساتھ مصروف ہیں، خیریت؟ ہبا ان سے استفسار کرنے لگی۔ ہاں، وہ کچھ کام تھا۔ آپ بتاؤ کالج میں سب ٹھیک ہے؟ تیمور اس سے دریافت کرنے لگے۔ وہ اچھل پڑی۔ ارے کیا یاد کروا دیا! پتہ ہے پاپا، مجھے اس بار سپیچ کے لیے جو ٹاپک دیا گیا ہے نا، وہ تو بس میرے حواس گم کر دے گا۔ اسید پلیز میری ہیلپ کرو نا، وہ لاڈ سے بولی تھی۔ وہ تو کروں گا ہی، مگر ٹاپک کیا ہے؟ اسید نے پوچھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے بیگ میں سے کچھ تلاشنے لگی، جب ہی مرینا اندر آ گئی۔ ہبا تم کالج سے کب آئی اور ابھی تک کپڑوں میں ملبوس ہو؟ غلط بات بیٹے، چلو فوراً اٹھو اور لباس تبدیل کرو، میں کھانا لگوا رہی ہوں، انہوں نے فوراً ڈانٹا تھا۔ اوکے ماما۔ وہ بیگ سنبھالتی اٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لوٹی تو ایک زرد رنگ کی کھلے کھلے پھولوں والی قمیض اور سفید شلوار میں تھی۔ دوپٹہ اکٹھا ہو کر گردن سے لپٹا ہوا تھا اور بال شانوں پر پھیلے ہوئے تھے، جن سے پانی کی بوندیں گر رہی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد تیمور احمد تو واپس اپنے آفس چلے گئے، جبکہ ہبا اسید کے کمرے میں آ گئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی جس میں چند کاغذ کلپڈ تھے اور بال پوائنٹ، اور ساتھ وہ چٹ۔ اسید پہلے ہی لیپ ٹاپ آن کر چکا تھا۔ ہاں بولو، کیا ٹاپک ہے؟ وہ گوگل پر سرچ کرتا جا رہا تھا۔
ہبا نے چٹ اس کی طرف بڑھائی اور خود اس کے ٹیبل پہ ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ گئی۔ اسید نے ایک نظر ہاتھ میں پکڑی چٹ پر دوڑائی اور ٹھٹک گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس ان پاکستان، یہ کیسا ٹاپک ہے؟ وہ الجھ کر بولا۔ یہی تو ہے، میں کہہ رہی تھی کہ یہ کتنا فضول اور بور ٹاپک ہے، لیکن میڈم خنسا کا کہنا ہے کہ یہ کرنٹ افیئر کے حوالے سے سب سے زیادہ مضبوط موضوع ہے جس پر جی بھر کر بولا جا سکتا ہے، وہ بے چارگی سے کہہ رہی تھی۔ بات تو ٹھیک ہے ان کی، وہ اب اسکرین پر متوجہ تھا جبکہ ہاتھ کی بورڈ پر چل رہے تھے۔ اس سے متعلقہ میٹیریل مل جائے گا نا؟ وہ خدشات میں مبتلا تھی۔ امید تو ہے، اور اگر نہ ملا تو کچھ نہ کچھ تو کر ہی لیں گے مل کر۔ ہبا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بی پازیٹیو ڈیئر، وہ نرمی سے بولا۔ ہبا کی مسکراہٹ بے اختیار تھی۔ اور جب تم ساتھ ہو تو مجھے یقین ہے کہ کچھ نہ کچھ نہیں بلکہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے انداز میں کسی داسی کا سا یقین بول رہا تھا۔ اس کی بات پر اسید نے لمحہ بھر کو پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سے نگاہ اسکرین پر جما دی۔ یہ تو بڑا کچھ کھل رہا ہے، میرے خیال سے ہمیں اس پر مبنی کوئی دستاویزی رپورٹ دیکھنی چاہیے، اس سے کافی مدد ملے گی۔ اس نے مزید چند بٹن دبائے اور سرچنگ پروسیس دیکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ دونوں سر جوڑے دھڑا دھڑ کھلتے صفحات کے ساتھ محو گفتگو تھے۔ سب سے پہلے اسید نے اسے وائلنس کی ڈیفینیشن لکھوائی اور پھر اس کی وہ مروجہ اقسام جو کہ پاکستان میں پائی گئی تھی۔ سرچنگ کے دوران اسید کے ہاتھ ایک رپورٹ لگی جو کہ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بنائی گئی تھی۔ وہ واقعی بڑے کام کی چیز ثابت ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو سب فضول ہی مل رہا تھا، اس میں آرڈر اور سیکوینس ہے، اسید بے حد خوشی سے بولا۔ ہاں بالکل، اس کی ڈیٹیل کھولو، ہبا نے جوش سے کہا۔ اسید نے سر ہلاتے ہوئے بٹن دبائے۔ ہبا اس کی کرسی کے پیچھے کھڑی تھی۔ دونوں ایک ساتھ ہی اس رپورٹ کو پڑھ رہے تھے۔ جیسے جیسے وہ پڑھنے لگے ہبا کا رنگ بدلتا گیا۔ اسید، یہ کیا ہے؟ ہبا لرزاں سی اس سے پوچھ رہی تھی۔ اسکرین پر اب وائلنس وکٹمز کی ڈیٹیل نظر آ رہی تھی۔ کسی لڑکی کو اس کے شوہر نے غصے کے عالم میں قتل کر دیا تھا، کسی کو سسرال والوں نے جلا ڈالا، کوئی غیرت کے نام پر قتل ہوئی تو کوئی خوف سے خود اپنی جان لے بیٹھی تھی، اور پھر ایک سب سے دل دہلا دینے والا کیس سامنے آیا تھا۔ یہ مراد پور کی ایک جوان سال لڑکی فاخرہ کی دردناک آپ بیتی تھی جسے اس کے شوہر نے جھوٹ بولنے کے جرم میں اتنا مارا تھا کہ اس کا ایک بازو 3 جگہ سے فریکچر ہو گیا تھا، اور صرف اسی پر بس نہیں کیا تھا بلکہ اسے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا تھا۔ خیر آباد کی نورہ بی بی گھریلو تنازع پر جس کے شوہر نے اس کا سر مونڈ دیا تھا۔ ہبا سن سی رہ گئی۔ بہت دیر تک وہ کچھ بولنے کے قابل نہیں رہی۔ میرے اللہ، یہ مرد انسان ہے یا جانور؟ وہ شدید متاثر ہوئی تھی، لہجہ بھیگا ہوا تھا۔ اسید نے گردن موڑ کر اسے دیکھا، اس کا رنگ زرد ہو رہا تھا۔ خود پر پریشر لینے کی کیا ضرورت ہے ہبا؟ اس طرح تو تم اپنی طبیعت خراب کر لو گی۔ بیٹھو ادھر۔ اسید نے فوراً اٹھ کر اس کو بازو سے پکڑا اور بیڈ پر بٹھا دیا، پھر پانی کا گلاس بھر کر اس کی طرف بڑھایا تھا۔ ہبا نے چند گھونٹ لیا اور گلاس اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کے ہاتھوں میں خفیف سی لرزش تھی۔ اسید کو لگا کہ وہ گلاس گرا نہ دے۔ اس نے گلاس ہبا کے ہاتھوں سے لے لیا۔ وہ ابھی تک یکٹک اسکرین کو گھور رہی تھی جہاں نورہ بی بی کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ ہبا، اٹس اوکے، اسید نے نرمی سے اسے سمجھایا تھا۔ وہ بے ساختہ سسکیاں بھرنے لگی۔ کوئی اتنا ظالم کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ لڑکی، وہ بھی تو انسان ہے نا اسید، اسے کتنا درد ہوا ہوگا۔ کیا انہیں اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ اتنی بری طرح مارا اسے۔ وہ بے حد افسردہ تھی۔ اگر تم اسے اتنا سر پر سوار کر لو گی تو روسٹرم پر تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس بار اسید نے اسے ذرا سختی سے ڈانٹا تھا۔ وہ جواب دیے بغیر چہرہ صاف کرنے لگی۔ اسید کی بات واقعی ٹھیک تھی۔ کچھ دیر بعد وہ پھر سے کام میں مصروف ہو گئے۔ اسید نے اب کی بار خود سے ایک سپیچ کا خاکہ مکمل کر دیا تھا۔ اس کو تیار کب کرنا ہے تم نے؟ کل سے شروع کروں گی، آج موڈ نہیں۔ وہ سست لگ رہی تھی۔ اوکے۔ اگلے 2 دن میں اس نے ہبا کو تیاری کروا دی تھی۔ ہبا کے درد مند جذبات کا رخ موڑ کر اس کی تقریر کو افیکٹو بنایا تھا۔ یہ کمپٹیشن چیمبر آف کامرس میں منعقد کیا گیا تھا۔ ہبا ایک پرائیویٹ کالج میں تھی اور یہ کمپٹیشن اس کالج کی دیگر برانچز سے متعلقہ اسٹوڈنٹس کے درمیان ہو رہا تھا۔ ہبا نے اسید کی ڈھیروں منتیں کی تھی کہ وہ ضرور آئے، چاہے کچھ دیر کے لیے ہی صحیح۔ میں پوری کوشش کروں گا آنے کی، اگر تم نے اپنی جذباتیت کی وجہ سے اس سپیچ کو خراب نہ کیا۔ اگر خراب کیا تو اچھا نہیں ہوگا، وہ ڈانٹتے ہوئے بولا تھا۔ تم وہاں آنا، پھر سب ٹھیک ہوگا۔ اس نے بھی بڑا مشروط جواب دیا تھا۔ جواباً اسید اسے گھور کر رہ گیا، اور اب جبکہ وہ مکمل طور پر تیار ہو کر فنکشن کے لیے نکل رہی تھی، اسید اسے پورچ میں نظر آ گیا۔
شاید وہ بھی کہیں جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ میں جا رہی ہوں، تمہارا انتظار کروں گی، وہ اس کے پاس آ کر ٹھہر گئی۔ اس نے اس وقت ایک سفید کلیوں والا فراک چوڑی دار پاجامے کے ساتھ پہنا ہوا تھا۔ ہاتھ میں سفید چھوٹا سا کلچ تھا، آنکھوں میں گہرا کاجل اور سر پر سفید سکارف لپٹا ہوا تھا۔ اوکے، بی کانفیڈنٹ، وہ رک کر بولا تھا۔ ہیبا نے تیز اور گہری نظر سے دیکھا تھا۔ وہ اس وقت ڈارک بلیک پینٹ شرٹ میں تھا جو ہمیشہ کی طرح اس کی شاندار شخصیت میں اضافہ کر رہی تھی۔ پھر سیاہ رنگ پہن لیا تم نے، کیوں پہنتے ہو یہ رنگ؟ نظر لگ جائے گی، ہیبا نے جھنجھلا کر کہتے ہوئے اپنے دائیں ہاتھ کی سب سے چھوٹی انگلی کے ساتھ اپنی آنکھ کے کونے کو چھوا۔ وہ سیاہ ہو گیا، پھر اس نے شرارت سے اسید کی طرف دیکھا اور انگلی اس کی ناک پر پھیر دی۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ بوکھلا گیا۔ ہیبا پھر سے ہنسی، وہی تیز کھنکتی ہوئی سرشار ہنسی جس میں بے فکری نمایاں تھی۔ اسید نے خفگی سے اسے دیکھا، جس پر ہیبا کی ہنسی فوراً رک گئی۔ اسید نے دایاں ہاتھ اٹھا کر ناک کی نوک صاف کرنا چاہی، مگر ہیبا نے فوراً ٹوک دیا۔ اس کے بعد احتیاط اور نرمی سے اس کے ناک کی نوک صاف کی۔ سفید ٹشو پر ایک دھندلا سا دھبا پھیلا تھا۔ اس نے ٹشو کو اسی دھیان سے تہہ کیا اور واپس رکھ لیا، کسی متاع حیات کی طرح۔ وش یو ویری ویری گڈ لک، وہ مسکرایا تھا۔ تھینک یو، وہ چنچل انداز میں ہنسی اور واپس مڑ گئی تھی۔ چیمبر آف کامرس کا ہال لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، اتنا کہ تل دھرنے کو جگہ نہ تھی۔ 11 بجے کے قریب فنکشن شروع ہو گیا۔ سبھی امیدوار بھرپور تیاری کے ساتھ آئے تھے۔ ہر ایک کا موضوع منفرد اور مکمل معلومات پر مبنی تھا۔ ہیبا اپنے موضوع کی تفصیلات دیکھتی دل ہی دل میں اس ایس پی کی شکر گزار، جس کی بنائی ہوئی رپورٹ اس کے کام آ گئی۔ پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بنائی گئی ویڈیو کے پیچھے ساری محنت کسی ایس پی کی تھی۔ پھر چند امیدواران کے بعد ہیبا تیمور کا نام لیا گیا۔ وہ بڑھتی دھڑکنوں کے ساتھ اٹھی تھی۔ وہ روسٹرم پر آئی۔ اس نے ایک نظر اس بھرے ہال پر ڈالی اور پھر جب وہ بولنا شروع ہوئی تو مجمع کو جیسے سانپ سونگھ گیا۔ پاکستان میں گھریلو تشدد کی وجوہات۔ ہمارا معاشرہ مرد کا معاشرہ ہے۔ اس میں خواتین کی اپنے حق کے لیے جنگ انہیں ماتوب و مغضوب بنا دیتی ہے۔ اس عورت کو بڑا سخت ناپسند کیا جاتا ہے جو اپنے شوہر کو دو بدو جواب دے، لیکن اگر کوئی اپنی بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ جواباً اسے کوئی جسمانی نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ تشدد، مار پیٹ اور اعزار ثانی ایسے ظالم ہتھیار ہیں جو کسی بھی ذی نفس کو جسمانی طور پر تو نقصان پہنچاتے ہی ہیں، مگر اس کے وقار، تشخص اور انا کو بھی کچل ڈالتے ہیں۔ ذرا اس عورت کی ذہنی کیفیت کا اندازہ کیجیے جس کو اس کے شوہر نے جی بھر کر اپنی اذیت پسندی کی تسکین کا نشانہ بنایا ہو۔ کیا وہ کبھی دوبارہ اس کے سامنے سر اٹھا کر بات کر سکے گی؟ بالکل نہیں۔ وہ اس کے سامنے تو کیا، کسی دوسرے کے سامنے بھی نظر اٹھانے کے قابل نہ رہے گی۔ پاکستان میں ہر 10 خواتین میں سے 8 گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔ صرف رواں سال میں ایسے 356 کیسز سامنے آئے ہیں جن میں شوہر کی مار پیٹ کی وجہ سے عورتیں ہسپتال پہنچ گئیں، مر گئیں یا اپنے والدین کے گھر چلی گئیں۔ میں نے تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ دارالامان میں آنے والی خواتین کا 2% ایسی خواتین پر مشتمل ہے جو کہ اپنے شوہروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ چکی تھیں۔ مجھے سمجھائیے کیوں مرد شوہر بن کر پھر اون کی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے؟ کیا ایسا کرنے سے اس کی مردانہ انا اور غیرت کو تسکین ملتی ہے؟ مجھے جواب دیجیے۔ خیر آباد کی نورا کے مونڈے ہوئے سر کا قصوروار کون ہے؟ وہ بھی تو ایک مرد ہے جو شاید خود کو نمرود سمجھ بیٹھا ہے۔ میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تو اس معاشرے کا مرد کیوں نہیں ڈرتا؟ کیا یہ معاشرہ اسلامی ہے؟ جواب دو مجھے۔ اے اہل اسلام، تم عورتوں کو اپنے بستروں پر جگہ دیتے ہو، ان کے ہاتھ کا پکا کھانا کھاتے ہو، ان سے اپنی نسل بڑھاتے ہو، ان سے بیٹوں کی خواہش رکھتے ہو۔ وہ بیٹے جن کی چاہ میں تم لوگ دیوانے ہوئے جاتے ہو، وہ بھی ان عورتوں کے بدن سے پیدا ہوتے ہیں، تو پھر تم لوگ عورت کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ تم عورت کو حقیر سمجھتے کیوں ہو؟ پیر کی جوتی سمجھتے ہو؟ کیا یہ ہے تمہارا وقار؟ یہ ہے تمہاری مردانگی؟ تم لوگ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ عورت کی عزت میں تمہاری عزت ہے؟ تو دوستو یاد رکھو، جو قومیں اچھی مائیں نہیں بناتی وہ اچھا مستقبل بھی ڈیزرو نہیں کرتی۔ تم لوگ اپنی نام نہاد غیرت کی تسکین کے لیے عورت کو دباتے ہو، مگر یہ بھول جاتے ہو کہ دبا ہوا الاؤ لاتش فشاں بن کر پھٹتا ہے اور اتنی تباہی لاتا ہے اپنے ساتھ جو باقی کچھ سلامت نہیں رہنے دیتی۔ تم لوگ اپنی اکڑ اور بیجا غرور سے کبھی عورت کا دل نہیں جیت سکتے۔ کون آنکھوں تلے دفن حکایات پڑھے، کون لفظوں کے پس حسرت و معنی ڈھونڈے۔
کون کومل سی ہنسی کے پیچھے دل کی کرلاہٹ سنے، کون تصویر کے ماضی میں اتر کر دیکھے، کون دن رات کے منظر میں جمی برف کے صحراؤں کو محسوس کرے۔ ہم جو دل ہاتھوں میں لے کر پھرا کرتے تھے، آج اس دل میں کئی زخم لیے پھرتے ہیں، اور وہ ہاتھ بھی اب ساتھ کلائی کے نہیں۔ موم کے حوصلے ماتھے پہ سجا کر پھرنا، جب سے دستور ہو کوئی مجبور ہو، اور کوئی ایسا کہ مجبوری کے قابل بھی نہیں۔ ہم انہی لوگوں کی بستی میں سرے عام سجے پھرتے ہیں، جن کے جسموں پہ سجا کرتے ہیں کالے کپڑے۔ خوف کو باقی بچا ہی کیا ہے، دور ہوتے ہیں اور دکھ بھی نہیں، مسکراتے ہیں اور سکھ بھی نہیں۔ رات سے نکلیں تو تم کو دیکھیں، گھات سے نکلو تو ہم کو دیکھو۔ ایسے ماحول میں اب تم ہی کہو، کون آنکھوں کے تلے دفن حکایات پڑھے، کون یہ رات پڑھے۔ تالیوں کی گونج، سیٹیوں کا شور۔ ہیوا نے نم آنکھوں سے مسکرا کر ایک بار حال میں دیکھا تھا، متلاشی بے چین نگاہیں لیے، پھر اس کی نظر رک گئی، ٹھہر گئی، جم گئی۔ ہاں وہ وہاں تھا، اسید مصطفیٰ، دونوں ہاتھوں سے اس کے لیے تالیاں بجاتا، اسے داد دیتا جب وہ پرائز شیلڈ وصول کر رہی تھی۔ کیا داد دینے والے ہاتھ ہمیشہ داد دیتے ہیں؟ آج ستارہ کی فلائٹ تھی، صبح سے ہی وہ بے حد خاموش تھی۔ عائشہ پیکنگ میں اتنی مگن تھی کہ اس کی غیر ضروری خاموشی کو محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ جب وہ تیار ہو کر ہٹ سے نکلنے لگی تھی تو نوفل کا فون آ گیا۔ عائشہ نے اٹھایا، وہ ان سے ایئرپورٹ جانے اور فلائٹ کی ٹائمنگ کے متعلق بات کرتا رہا۔ پھر اس نے ستارہ سے بات کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ ہیلو، اس نے آہستہ سے کہا، آواز گہرے کرب میں ڈوبی تھی۔ میری دعا ہے تم ہمیشہ خوش رہو، اللہ پاک تمہیں بہت آسانیاں دے اور تمہاری آنے والی زندگی میں ایسی کوئی آزمائش نہ ہو۔ فی امان اللہ، نوفل نے بہت آہستہ سے گہرے اور دعائیہ انداز میں کہا تھا۔ ستارہ کا دل ڈوبنے لگا، نیچے اور نیچے، دور کہیں گہری کھائیوں میں۔ اس کے لب لرزے اور کچھ کہنے کی جد و جہد میں کپ کپا کر رہ گئے۔ نوفل نے گہری سانس لے کر فون رکھ دیا۔ ستارہ جیسے کسی سکتہ کسی کیفیت میں چلی گئی تھی۔ وہ تیار ہو کر باہر آ گئی، ڈرائیور انہیں لینے کے لیے آیا ہوا تھا۔ ایئرپورٹ جانے تک کا سارا راستہ وہ اسی کیفیت میں تھی۔ اتنی جلدی مہروز کمال سے شروع ہونے والی یہ کہانی بدنامی سے ہوتی ہوئی طلاق پر ختم ہو گئی تھی۔ اب جب وہ واپس جا رہی تھی تو اس کی ہتھیلیاں خالی تھیں اور شاید بنجر بھی، اور اس کہانی کا تیسرا کردار نوفل صدیق، جس میں اتنی ہمت ہی نہ تھی، جو اپنے بلیک ہونے کی کمپلیکس میں اس سے مل ہی نہ سکا، روپوش رہتے ہوئے اس کے لیے اتنا کچھ کر گیا تھا، بنا کسی غرض اور مطلب کے۔ مستقبل کیا تھا؟ شاید کسی تاریک خلا کی طرح تھا، اور کہانی کا تیسرا کردار کھو گیا تھا، گم شدہ تھا۔ فلائٹ کی اناؤنسمنٹ کی جا رہی تھی۔ ستارہ نے آگے بڑھتے ہوئے اپنے پیروں کو دیکھا، جن کو لاتعداد یادوں کی بیڑیوں نے جکڑ لیا تھا۔ ان کو تو اب ساری عمر اس کے وجود میں کسی آسیب کی طرح رہنا تھا۔ پارک کی فضا میں صبح کی خوشگوار ہلچل نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں نفوس واکنگ ٹریک پر تھے۔ آپ کو جاگنگ کی عادت نہیں ہے؟ نہیں۔ واک نہیں۔ جم جاتے ہیں؟ اب نہیں جاتا، پہلے جاتے تھے۔ ہاں۔ اب کیوں نہیں جاتے؟ دل نہیں چاہتا۔ کیوں؟ پتہ نہیں۔ پارٹیز، گیٹ ٹوگیدرز اور پکنک وغیرہ پر جاتے ہیں؟ نہیں۔ آپ اینٹی سوشل ہیں؟ شاید۔ دل نہیں چاہتا آپ کا؟ نہیں۔ اس بار ان کے درمیان لمبی خاموشی رہی۔ آپ اپنے مجرموں پر کس قسم کا تشدد کرتے ہیں؟ اس بار سوال بہت چونکانے والا تھا۔ وہ ایک جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ اس نے اضطراب سے پوچھا۔ تشدد کی بھی قسمیں ہوتی ہیں، جسمانی ٹارچر، نفسیاتی ٹارچر۔ آپ کون سا پسند کرتے ہیں؟ اس کے اطمینان سے پوچھے گئے سوال پر ایس پی کا رنگ اڑ گیا۔ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ وہ کپ کپائے لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ بڑے معنی خیز انداز میں مسکرایا تھا۔ اسے اپنے مطلب کا پوائنٹ مل چکا تھا۔ آپ میرا مطلب اچھی طرح سمجھ رہے ہیں ایس پی صاحب، پولیس اور تشدد کا آپس میں بڑا مضبوط تعلق ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے اٹوٹ انگ ہے، اور میری نظر سے وہ رپورٹ ڈومیسٹک وائلنس کی گزری۔ ان کی بات ادھوری رہ گئی۔ وہ جھٹکے سے مڑا اور تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے دور جا رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ خاموشی سے اسے دور جاتا دیکھتا اسے حیرانی نہیں تھی، اسے اس رد عمل کی توقع تھی۔ عباس نے ایک نظر سوئی ہوئی سبین کو دیکھا، پھر احتیاط سے اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ اس نے شاہ بخت کے کمرے میں جھانکا، وہ خالی تھا۔
اس کی پریشانی میں کچھ مزید اضافہ ہوا تھا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور اس کے نمبر پر کال کی۔ وہ ہنوز بند جا رہا تھا۔ اس نے دوسرا فون وقار کو کیا تھا۔ رات کے 1 بجے تم جاگ رہے ہو؟ کیا بات ہے عباس؟ وقار نے پہلی بیل پر ہی فون اٹھا لیا اور تحیر سے کہا۔ بخت ابھی تک گھر نہیں آیا اور اس کا موبائل بھی آف ہے۔ عباس تیزی سے بولا۔ میں اسٹڈی میں ہوں، ادھر آؤ، وقار نے کہا۔ عباس نے فوراً فون بند کیا اور تیزی سے سیڑھیاں اتر آیا۔ اسٹڈی کا دروازہ کھول کر وہ اندر داخل ہوا تو وقار آرام کرسی پر نیم دراز تھے اور گود میں کوئی کتاب بند پڑی تھی جسے غالباً وہ کچھ دیر پہلے پڑھ رہے تھے۔ عباس کو دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں حیران ہوں کہ آپ اب تک لا علم ہیں۔ اس کا فون دوپہر سے بند ہے، کمرہ بھی لاک ہے اور گاڑی بھی پورچ میں نہیں۔ عباس رکے بغیر بولا تھا۔ وقار سپاٹ چہرے کے ساتھ اسے دیکھتے رہے۔ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، بچپن سے ہی عادت ہے اس کی، غلطی کر کے چھپ جاتا ہے، تسلیم نہیں کرے گا۔ ان کا لہجہ طنزیہ تھا۔ عباس خاموش رہا۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ وقار نے کتاب سائڈ ٹیبل پر رکھی اور باہر نکل گئے۔ وہ بھی پیچھے تھا۔ وقار نے اپنی گاڑی نکالی تھی۔ دونوں نے گاڑی روڈ پر ڈالی تو روشنیاں گل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وقار نے تیز رفتاری سے گاڑی آگے بڑھائی چونکہ رات کا وقت تھا اور ٹریفک بھی کم تھا۔ جبھی وہ قلیل وقت میں اپنے مقررہ ہدف تک پہنچ گئے۔ یہ نسبتاً غیر معروف پارک تھا جہاں اس وقت لوگوں کی آمد و رفت مزید کم ہو چکی تھی۔ وقار بڑے مانوس انداز میں ایک مخصوص گوشے کی طرف بڑھتے گئے۔ یہ درختوں کے گھنے جھنڈ میں رکھا بینچ تھا جس پر کوئی ذی نفس بیٹھا نظر آ رہا تھا۔ بخت، یہ تم ہو؟ حد ہو گئی بے وقوفی کی، اٹھو چلو گھر۔ عباس اس سے دیکھ کر جان میں جان آئی تھی۔ اس نے لپک کر بخت کا بازو پکڑ لیا تھا۔ مجھے کہیں نہیں جانا، بھرپور اجنبیت سے کہتے ہوئے وہ اپنا بازو چھڑوا گیا۔ فضول باتیں مت کرو، بچگانہ پن کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عباس بھڑک اٹھا۔ تمہیں میری بات سمجھ نہیں آئی؟ شاہ بخت اس بار بلند آواز میں بولا تھا۔ اور تمہیں میری بات؟ اٹھو یار، بس کرو، بند کرو پاگل پن۔ عباس اس بار نسبتاً ٹھنڈے لہجے میں بولا تھا۔ مجھے میرا پاگل پن کرنے دو اور تم میرے گارجین بننے کی کوشش مت کرو، وہ سرد مہری سے بولا۔ عباس کو دھچکا لگا۔ وہ خاموشی سے کھڑا رہا۔ پھر وقار آگے آ گئے، اس کے ساتھ بیٹھے، بازو اس کے شانے کے گرد پھیلائے اور پیار سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلایا تھا۔ ارے میرے شیر، میرے سکندر، میرے بلند بخت، اتنی ناراضگی، اتنا غصہ، اس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ وہ تو تمہاری محبت میں مرا جا رہا ہے۔ وہ سو نہیں پایا پریشانی کی شدت سے اور تم اسے ڈانٹ رہے ہو۔ غلط بات بیٹے، غصہ ہے ضرور نکالو مگر بے قصور پر نہیں۔ مجھ سے ناراض ہو تو مجھ پر نکالو نا اپنی ناراضگی۔ وہ اتنے میٹھے لہجے میں طنز کر رہے تھے کہ یہ اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ پیار کی مار رہے تھے۔ شاہ بخت سے کچھ بولا نہیں گیا۔ چلو اٹھو جوان، باقی جھگڑا گھر چل کر کرتے ہیں۔ انہوں نے اسے کھینچ کر کھڑا کیا اور اسی طرح اس کو ساتھ لگائے گاڑی کی طرف بڑھ گئے۔ عباس بھی ساتھ تھا۔ عباس تم بخت کی گاڑی میں آؤ، وقار نے کہا۔ عباس سر ہلاتا ہوا شاہ بخت کی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ وقار نے اسے آگے بٹھایا اور خود گھوم کر ڈرائیونگ سیٹ پر آ گئے۔ گاڑی سٹارٹ کر کے روڈ پر ڈالی تو شاہ بخت اب بھی کسی اسٹیچو کی طرح ساکت تھا۔ مجھے ہٹ دھرمی پسند نہیں ہے شاہ بخت، غلطی کر کے تسلیم کرنا سیکھو، تسلیم کرو گے تو اصلاح کر سکو گے، انہوں نے بے لجک لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری بھائی، وہ سر جھکائے بولا تھا۔ تمہارا لہجہ سپاٹ ہے، یعنی تم ابھی بھی خود کو حق پر سمجھ رہے ہو۔ جب دل سے تمہیں غلطی کا احساس ہو تب سوری کرنا۔ وہ بڑے اطمینان سے اس کا تجزیہ کر کے اسے جتا گئے۔ شاہ بخت لب بھینچ کر رہ گیا۔ یہ کتنا بڑا نقصان تھا کہ وہ اسے اتنا جانتے تھے، ورنہ شاید بات ختم ہو جاتی۔ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس بار وہ پست لہجے میں بولا۔ تم وعدہ نہیں کر رہے، اس کا مطلب ہے تمہیں خود پر بھروسہ نہیں کہ تم ان چیزوں سے دور رہ پاؤ گے یا نہیں۔ اس بار وہ کڑے انداز میں باور کروا رہے تھے۔ شاہ بخت نے مزید کچھ نہیں کہا۔ بہتر ہوگا کہ تم مجھے یہ بتا دو کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو۔ تمہاری عقل کو جنون نے کھا لیا ہے یا ویسے ہی بے غیرت ہو گئے ہو؟ دوسرے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم نے یہ سب کسی کے ایکسپلائٹ کرنے پر کیا ہو، مگر کوئی کیسے تمہیں بلیک میل کر سکتا ہے جب تک اس کے ہاتھ میں تمہاری کوئی کمزوری نہ ہو؟ سچ بتاؤ، کہیں اس رستے پر آگے تو نہیں بڑھ گئے؟ کتنا آگے جا چکے ہو بولو؟ کہیں بات ڈرنک تک تو نہیں آ پہنچی؟ وہ خدشات و اوہام میں مبتلا تھے۔ بھائی پلیز، وہ تڑپ اٹھا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ، وہ شاندار شوٹ کس کے کہنے پر کیا تم نے؟ ایسی کیا مجبوری تھی تمہیں؟ تمہیں احساس ہے شاہ بخت کہ ہمارا معاشرہ بھلے ہی روز بروز ماڈرنزم کی طرف بڑھتا جا رہا ہے،
مگر ہمارا گھر بہت حد تک اس چیز سے دور ہے۔ اس بےہودگی کی اجازت آرٹ کے نام پر تمہیں کوئی نہیں دے سکتا، سمجھے تم؟ وہ تحکمانہ اور رعبدار آواز میں بولے تھے۔ جی میں جانتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ پلیز پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھ سے آپ کی ناراضگی برداشت نہیں ہو رہی۔ خدا کے لیے اپنا لہجہ بدلے، میں عادی نہیں اس کا۔ مجھے لگ رہا ہے میرا دماغ پھٹ جائے گا، کتنا طنز کرتے ہیں آپ۔ وہ ٹوٹے ہوئے اعصاب لیے بکھر سا گیا تھا۔ مجھے بھی ایسے ہی تکلیف ہوئی تھی، انہوں نے پھر جتایا۔ اچھا نا پلیز، وہ روحانسا ہو کر بولا اور ان کے کندھے سے لگ گیا۔ وقار کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ انہوں نے ایک ہاتھ سے گاڑی سنبھالتے ہوئے دوسرا ہاتھ اس کے شانے پر پھیلا لیا اور اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے چوما۔ وہ ان کے پیار پر کھل اٹھا۔ آئی لو یو بھائی، آپ دنیا کے سب سے اچھے بھائی ہیں۔ اس کی مسکراہٹ میں زندگی کی جھلک تھی۔ وہ بچوں کی طرح ان سے لپٹ گیا۔ تو میرا شہزادہ ہے، میرا شاہ بخت۔ وہ مسکرائے تھے مگر دل میں بہت فکر مندی سے سوچ رہے تھے۔ میرا بچہ مس گائیڈ ہو گیا ہے، کون ہے اس کے پیچھے؟ آپ رات کہاں تھے عباس؟ سبین نے عباس سے پوچھا۔ آج صبح جبکہ وہ آفس جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا، ٹائی باندھتے عباس کے ہاتھ تھم گئے۔ ایک ضروری کام تھا، وہ عام سے لہجے میں بولا۔ رات کے 1 بجے؟ وہ بولی تو وہ قدرے چونکا۔ مردوں کے 100 مسائل ہوتے ہیں۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر شوز پہننے لگا۔ سبین اسے دیکھتی رہی، اس میں ایاز کی گہری مشابہت تھی۔ اسے بے حد تکلیف ہوئی، وہ بات کو ٹال رہا تھا۔ آپ بتانا نہیں چاہتے؟ وہ آزردگی سے بولی۔ عباس نے ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھا، اس کے چہرے پر حیرت تھی۔ اس نے سبین کا ہاتھ پکڑ کر قریب بٹھا لیا۔ آپ اتنا افسردہ کیوں ہو رہی ہیں جان؟ کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بخت کی گاڑی خراب ہو گئی تھی تو اسے پک کرنے گیا تھا، بھائی بھی ساتھ تھے۔ آپ کو تو پتہ ہے شاہ بخت کے کام بس اسی طرح کے ہوتے ہیں، الٹی قسم کے۔ آدھے گھنٹے میں ہم واپس بھی آ گئے تھے۔ وہ بڑی روانی سے بات بدل کر بولا تھا، اسے تسلی دینے کی خاطر، اور اس کے گرد بازو حمائل کیا تھا۔ سبین کی آنکھیں ڈبڈبا سی گئیں۔ اور میں نے پتہ نہیں کیا کچھ سوچ لیا تھا۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کیا؟ عباس نے پوری توجہ سے اس کی دائیں آنکھ سے بہتا موتی اپنی انگلی پر چن لیا۔ پتہ نہیں کہاں سے اتنے سارے خدشات، وہم اور خوف جمع ہو گئے تھے میرے اندر۔ مجھے لگا آپ کسی اور کے پاس۔ وہ آنسوؤں کے بوجھ کے سبب بات مکمل نہیں کر پائی۔ عباس نے بے یقینی سے اسے دیکھا، اس کے ہاتھ کٹی ہوئی ٹہنیوں کی مانند نیچے گر گئے۔ آپ کو مجھ پہ شک تھا؟ وہ بڑبڑایا۔ سبین بے ربط ہو رہی تھی۔ آپ نے مجھ میں ایسی کوئی اخلاقی برائی دیکھی جو آپ کو ایسا لگا؟ وہ بے حد ڈس ہارٹ لگ رہا تھا۔ بظاہر تو کوئی خرابی ایاز میں بھی نہیں تھی۔ وہ نظر چرا گئی۔ میں ایاز نہیں ہوں، مجھے اس کے ساتھ کمپیئر مت کیا کریں، وہ تلخی سے کہتا کھڑا ہو گیا۔ آپ دونوں کی آپس میں گہری مشابہت ہے، وہ بے ساختہ بولی، پھر پچھتائی۔ افسوس میں اپنی شکل بدلوانے پر قادر نہیں ہوں، ویسے آپ کو تو میری شکل دیکھ کر بڑی تکلیف ہوتی ہوگی۔ ایاز یاد آ جاتا ہوگا، وہ سخت اذیت پسندی سے بولا تھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا عباس، میں تو صرف… وہ سبین کا رنگ زرد پڑ گیا تھا۔ اس نے کوئی صفائی دینا چاہی مگر عباس نے فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے وضاحتوں سے نفرت ہے۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا۔ سبین خاموشی سے بیٹھی بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ آپ کو بھلے ہی وضاحتوں سے نفرت سہی عباس، مگر مجھے یہ جاننے کی جستجو ہے کہ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی تھی۔ وہ خود کلامی کسی انداز سے بولی تھی، آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ مجھے یہاں لانے کا مقصد کیا ہے اسید؟ 2 دن بعد وہ اس کے سامنے کھڑی سراپا سوال تھی۔ ان دونوں کے حالات کچھ اس طرح تھے کہ وہ صبح کا گیا شام کو آتا تھا، کھانا ریڈی میڈ لے آتا اور تھکا سا آتے ہی بیڈ پر دراز ہو کر سو جاتا۔ ہبا نے یہ 2 دن ایڈونچر سمجھ کر خوب انجوائے کیا تھا۔ کمرے کی اچھی طرح ڈسٹنگ کی، کچن کارنر صاف کیا، باتھ روم کی واشنگ کی، صرف شوق میں۔ رات کو وہ مزے سے ٹھنڈے فرش پر دراز ہو جاتی۔ اسید سے اس کی کوئی بات نہیں ہوتی تھی، مگر آج تیسرے دن وہ اکتا کر پوچھنے لگی۔ اسید نے اسے کڑی نظروں سے دیکھا اور آگے بڑھنا چاہا مگر ہبا نے اس کا بازو تھام کر روک دیا۔ میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں اسید، وہ جتا کر بولی اور بس غضب ہو گیا۔ اسید نے لمحہ بھر میں ہی حواس کھوئے تھے، شاید وہ ضبط کی انتہا پر تھا، اور یہ ضبط ذرا سی ٹھیس لگنے سے بکھر گیا تھا۔ اس نے نفرت سے ہبا کا ہاتھ جھٹکا اور پھر بائیں ہاتھ کا تھپڑ اس کے گال پر مارا۔ وہ کربناک انداز میں چیخی اور لڑکھڑا کر دیوار سے ٹکرائی۔
سمجھائی تھی نا تمہیں ایک بات، بولو۔ وہ اس کی گردن دائیں ہاتھ کے شکنجے میں کس کر بولا اور دباؤ مزید بڑھا دیا۔ ہبا کی آنکھیں پھٹنے لگیں۔ کہا تھا نا تمہیں کہ دوبارہ مجھ سے سوال مت کرنا، بولو۔ سمجھایا تھا نا کہ اس لہجے میں مجھ سے بات مت کرنا۔ تمہارے دماغ میں بات نہیں ٹکتی کیا؟ وہ دہاڑا تھا۔ ہبا کا رنگ فک ہو گیا، حیرت جیسے ثبت ہو کر رہ گئی تھی۔ تم کیا جاننا چاہتی ہو؟ کیا یہ کہ میں تمہیں یہاں کیوں لے کر آیا ہوں، یا یہ کہ میں تمہارے ساتھ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ فکر مت کرو، بہت جلد سب کچھ سامنے آ جائے گا، تب تمہارے لبوں پر سوال نہیں ہوں گے۔ وہ زہریلے لہجے میں کہتا پیچھے ہٹ گیا۔ وہ پھر لباس تبدیل کر کے باہر نکل گیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب وہ لوٹا تھا۔ ہبا بیڈ پر دراز تھی۔ وہ آج صبح سے بھوکی تھی، مگر اس نے اس وقت اسید کے لائے ہوئے شاپرز کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے اسید، میں ہار مان لوں گی، تم سے معافی مانگ لوں گی؟ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا اور مجھے اس پر کوئی شرمندگی نہیں، نہ کبھی ہوگی۔ میں کبھی یہ تسلیم نہیں کروں گی کہ میں غلط تھی۔ وہ مطمئن تھی۔ وہ شرٹ اتار رہا تھا جب اس نے ہبا کی ٹھنڈی آواز میں اس کے یہ الفاظ سنے۔ وہ اس کی طرف پلٹ آیا۔ آئی وش کہ 1 ماہ بعد تم اپنے ان الفاظ پر قائم رہ پاؤ، وہ سرسراتے ہوئے لہجے میں بولا۔ ہبا نے اس کی طرف دیکھنے سے گریز کیا تھا۔ کھانا بناؤ، میں راشن لے آیا ہوں، وہ حکمیہ انداز میں بولا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم سارا دن گھوم پھر کر آؤ گے اور میں تمہاری چاکری کروں گی؟ ناممکن۔ میں تمہارے باپ کی ملازمہ نہیں ہوں اور نہ ہی تمہاری باندی، سمجھے تم؟ مجھ پر حکم چلانے سے پہلے سوچ لینا۔ کھانا بناؤ، مائی فوڈ، وہ ہٹیلے طنز لہجے میں بولی تھی، ساتھ ہی پیر پٹکا تھا، گویا غصہ نکالا تھا۔ اسید پر جیسے بجلی گری تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اس کی طرف پلٹ آیا، ہاتھ میں پکڑی شرٹ ایک طرف پھینک دی۔ میرا خیال تھا تم چند دن ریسٹ کر لو، مگر ہمیشہ کی طرح تمہیں حساب کتاب کی بہت جلدی ہے، اپنے بزنس مین باپ کی طرح جو صرف یہی سوچتا ہے کہ اسے کتنا نفع ہوگا۔ مگر اس بات کا یقین رکھو ہبا تیمور کہ اس بار سارے خسارے صرف اور صرف تمہارے حصے میں آئیں گے۔ وہ بیڈ کے کنارے پر کھڑا تھا، انداز اتنا خوفی لیے ہوئے تھا کہ ہبا کو جھرجھری آ گئی۔ بدقت خود کو سنبھال پائی۔ مثلاً کیا کرو گے تم؟ وہ استہزائیہ بولی۔ بہت جلد تمہیں پتہ چل جائے گا۔ تم کسی کو تکلیف نہیں دے سکتے اسید، تم ایک بے حد نرم دل اور اچھے انسان ہو، مجھے یقین ہے۔ وہ مطمئن تھی۔ اسید کے اندر سناٹے اترنے لگے۔ کیسی مار ماری تھی اس نے! مجھے یہ بھی یقین ہے کہ تم بھی مجھ سے اتنی ہی محبت کرتے ہو جتنی کہ میں۔ وہ اس بار ہنسی تھی اور یہ ہنسی اسید کے اندر جلتی آگ پر پیٹرول کی طرح لگی۔ وہ اور شدت سے جلنے لگا۔ بکواس بند کرو، نہیں کہ میں نے تم سے محبت، نفرت کرتا ہوں میں تم سے، شدید نفرت۔ وہ بلند آواز میں دہاڑا تھا۔ ہبا ذرا بھی نہیں ڈری۔ اچھا تو پھر کوئی عملی انتقام لو نا مجھ سے، یہ کیا صرف خالی دھمکیاں دیے جا رہے ہو؟ بات ابھی ہبا کے منہ میں ہی تھی کہ وہ کسی وحشی اور جنگلی شیر کی طرح اس پر آ پڑا۔ ہبا کی چیخ بڑی بے اختیار تھی۔ تمہیں کیا لگا تم نے مجھے فتح کر لیا؟ میں تمہیں بتاؤں گا مرد فتح کا جشن کیسے مناتا ہے۔ یاد ہے تمہیں ٹام اینڈ جیری بہت پسند تھے اور تم ہمیشہ ٹام کی سائیڈ لیتی تھی کیونکہ تمہیں بلیاں بہت پسند تھیں اور مجھے بلیوں سے نفرت ہے۔ آج تک تم نے بس چوہے اور بلی کی لڑائی دیکھی تھی، آج کتے اور بلی کی بھی دیکھ لینا۔ اور ایک آخری بات، مرد اپنی فتح کا جشن مفتوح عورت کو روند کر مناتا ہے، یاد رکھنا ہبا تیمور۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم اپنی پہچان بھول جاؤ گی۔ وہ کسی اژدہے کی طرح پھنکار رہا تھا۔ ہبا کی دھڑکن مدھم ہونے لگی۔ وہاں 2 انسان نہیں تھے، 2 درندے رہ گئے تھے۔ ایک جنون کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا اور دوسرا بے بسی کی انتہا پر تھا۔ کمرے میں اب صرف ایک بے بسی کی چیخیں تھیں، دل دوز کربناک اور درد میں ڈوبی چیخیں جو کہ بتدریج کراہوں میں بدلتی گئیں، اور کسی کی درندگی کی تیز دھار تھی جو ہر چیز کاٹ ڈالنے پر اتری ہوئی تھی، کسی کی بے رحمی تھی جو ہر چیز ملیح میٹ کر رہی تھی۔ انسانیت، ہمدردی، درد مندی، خلوص اور سب سے بڑھ کر محبت وہاں سے روتے ہوئے نکل گئے تھے۔ اب وہاں صرف کرب تھا، آنسو تھے، اذیت تھی اور مار ڈالنے کی خواہش۔ کتے نے اپنی وحشت و بربریت سے بلی کی نرم و نازک کھال کو ادھیڑ ڈالا تھا۔ کہا جاتا ہے ہر رات کی سحر ہے، مگر اس رات کی سحر جانے کہاں رہ گئی تھی؟ شاید ایک معصوم کی تقدیر کی مانند سو گئی تھی یا کھو گئی تھی، اور پھر صبح ہو گئی، ایک دہشت ناک اور درندگی سے بھری شب کی سحر جس نے آگہی کی عزت سے اسے اس طرح روشناس کروایا تھا کہ وہ گونگی ہو گئی تھی، ساری زندگی بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ لڑکھڑاتے ہوئے وہ آئینے کے آگے آ کھڑی ہوئی۔
آئینہ اسے کیا دکھا رہا تھا؟ ایک سانولی رنگت عام سے نقوش والی لڑکی، جس کے ہونٹ نیلے پڑے ہوئے تھے، جس کے چہرے، گردن اور سارے وجود پر گہرے زخموں کے نشان تھے۔ ایک لمبی کھرونچ اس کے دائیں گال سے شروع ہو کر اس کی گردن سے ہوتی ہوئی نیچے تک چلی گئی تھی۔ کچھ نشان کاٹنے کے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھوا تھا۔ میں کون ہوں؟ وہ حیرت سے آئینے کو دیکھ رہی تھی۔ میں اسے جھٹکا لگا، درد کی ایک شدید لہر پنڈلی سے اٹھی اور سارے وجود میں پھیل گئی۔ وہ اپنا بوجھ سہار نہیں پائی اور لڑکھڑا کر نیچے گر گئی۔ اس کے دونوں ہاتھ اپنے سر پہ تھے۔ اسے اپنا نام یاد نہیں آ سکا تھا۔ اسے اس کی پہچان بھلا دی گئی تھی۔ ستارہ پاکستان آ گئی تھی۔ اس کی والہانہ استقبال کیا گیا اور وہ ماں سے لپٹ کر جو روئی تو ہر ایک کو رلا دیا۔ مجھے اب کسی اور کے پاس مت بھیجیے گا اماں، مجھ میں اب مزید ذلیل ہونے کا حوصلہ نہیں بچا۔ مجھے اب خود سے دور مت کیجیے گا۔ اب سکت نہیں رہی، وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی رہی۔ نہیں میری بچی، بس اب تجھے دل میں چھپا کر رکھوں گی۔ وہ اس کو ساتھ لگائے خود بھی رو رہی تھی۔ سب سے ملنے کے بعد وہ کمرے میں آئی تو کتنی ہی دیر گمسم بیٹھی رہی۔ اینی کی شادی کی تیاری عروج پر تھی۔ گھر بھر میں سامان بکھرا ہوا تھا۔ وہ حسرت سے ہر چیز کو دیکھتی رہی۔ اینی کتنی خوش قسمت تھی کہ اس کی زندگی میں سب کچھ نارمل تھا، اور وہ کتنی بد قسمت تھی، کتنا عجیب واقعہ ہوا تھا اس کی زندگی میں۔ وہ بس بیٹھی سوچتی رہی۔ پہلی بار دل میں ماں باپ سے شکوہ جاگا تھا۔ کاش انہوں نے اسے اتنی دور نہ بھیجا ہوتا تو اس کی زندگی کو یہ نوفل نامی روگ نہ لگتا۔ اگر انہوں نے اس کو اپنے ملک میں بیاہا ہوتا تو شاید اس کے حصے میں یہ بدنامی نہیں آتی، لوگوں کی چبھتی ہوئی نظریں اور معنی خیز اشارے نہیں آتے۔ مگر یہ ضروری تو نہیں تھا۔ سچ یہ ہے کہ جو اس کی قسمت میں رقم تھا وہ ہوا تھا۔ اس بحث سے کیا فائدہ کہ کس کا زیادہ ہاتھ تھا اور کون قصوروار نہیں تھا۔ یہ اسلام آباد میں تیمور احمد کے گھر کا منظر تھا۔ وہ اس وقت بیڈ پر نیم دراز کسی میگزین کا مطالعہ کر رہے تھے، جبکہ مسز مرینا بے چینی سے کروٹیں بدلتی آخر اٹھ بیٹھی۔ تیمور، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ وہ بے حد پریشان تھی۔ کیوں، خیریت تو ہے؟ وہ میگزین سے نظریں ہٹا کر بولے۔ آپ اتنی خاموشی سے، اتنے سکون سے کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ میری بچی کا کچھ پتہ کروائیں، مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ خدا معلوم وہ اسے کہاں لے گیا ہے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ میری اسد سے بات ہوئی تھی، وہ اسے ڈھونڈ رہا ہے، آپ فکر مت کریں، وہ مل جائیں گے۔ ویسے بھی وہ زیادہ سے زیادہ کسی دوست کے ہاں ہی ٹھہرا ہوگا، اس کا کون سا وہاں ٹھکانہ ہے۔ وہ تسلی دینے لگے۔ پھر بھی تیمور، مجھے آج نیند نہیں آ رہی۔ 3 دن ہو گئے میں نے ہبا کو نہیں دیکھا۔ وہ تو مجھ سے ایک دن بھی کبھی دور نہیں رہی۔ پتہ نہیں کہاں ہے، کس حال میں ہے۔ وہ رونے لگی۔ دل چھوٹا مت کرے مرینا، ایک بات تو ہم دونوں جانتے ہیں کہ اسید حقیقتاً ہبا کو بہت چاہتا ہے، اس کی کتنی کیئر کرتا ہے، تو ہم کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہیں؟ جوان خون ہے، غصہ کر گیا ہے، جب غصہ اترے گا تو آ جائے گا واپس۔ وہ مطمئن سے کہہ رہے تھے، مگر مرینا کو کسی کی بات کا یقین نہیں تھا، اور نہ جانے کیوں ان کا دل تڑپ تڑپ کر پکار رہا تھا کہ وہ یقیناً تکلیف میں تھی، بے حد تکلیف میں۔ وہ دیوار سے ٹیک لگائے بہت دیر سے اسی حالت میں پڑی تھی۔ اس کی آنکھوں کی پتلیاں ساکت تھیں اور اس کمرے میں زہریلی سرگوشیوں کے سائے دوڑ رہے تھے۔ تم اس دنیا کی سب سے بدصورت، گھٹیا اور غلیظ عورت ہو ہبا تیمور۔ کیسی بے بسی اور نامرادی تھی کہ وہ اپنا آپ داؤ پر لگا کے بھی ہبا تیمور ہی تھی، ہبا اسید نہیں بن پائی تھی۔ اور اس میں قصور تمہارا نہیں، تمہارے باپ کا ہے۔ یہ اسی کے گندے خون کا اثر ہے، اور میں اتنے سال اس گند کو پاک کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ کتنا بڑا احمق ہونا میں، تمہیں تو پاک نہ کر سکا، البتہ غلاظت میں ڈوب کر اپنا وجود ضرور داغدار کر بیٹھا ہوں۔ تم نے ایک چال چلی اور سمجھ لیا کہ جیت تمہارے حق میں آ گئی۔ میں اسے تمہاری ہار میں بدل دوں گا۔ اس چھت کے نیچے میرے ہاتھوں تمہیں ایک پل سکون نہیں ملے گا۔ تمہیں کوئی آسانی ملے، میں تم پر اس حد تک زندگی تنگ کر دوں گا کہ تم موت کی دعائیں مانگو گی۔ میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ لوگ تمہیں بھیک بھی نہیں دیں گے، تھوک دیں گے تمہارے اوپر غلاظت کے ڈھیر پر۔ انتقام کی جھلستی ہوئی آگ تھی جس میں وہ اسے جلاتا رہا۔ وہ کمرہ واقعی اس کی قبر بن گیا تھا، مگر زندہ انسان کی قبر۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے اٹھی۔ وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وقت پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ اس جگہ پر کوئی وال کلاک نہیں تھا۔ وہ ان شاپرز کی طرف بڑھی اور ساری چیزیں نکال کر شیلف پر رکھ دیں۔ وہی چند مخصوص مسالہ جات، گھی، دالیں اور لہسن پیاز وغیرہ۔ وہ سوچ سوچ کر چیزوں کو اپنی جگہوں پر رکھنے لگی، پھر کمرے کی طرف واپس آ گئی۔ بستر ٹھیک کیا
تو کچھ اور بھی یاد آیا۔ میں تمہیں اپنے بستر پر جگہ نہیں دوں گا، تم اس قابل نہیں ہو، تمہاری جگہ وہ ہے ٹھنڈا کھردرا فرش۔ اس نے تیزی سے سر جھٹکا اور زور سے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے مزید جو یاد آ رہا تھا وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ وہ اسے ذہن میں بھی دہرانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے لرزتے ہوئے ہاتھوں سمیت بستر کی سلوٹیں درست کی اور اندر بڑھتی بے چینی کو چھپاتی اٹھ کر باتھ روم کی سمت بڑھ گئی۔ وہاں اسید کے اتارے ہوئے کپڑے لٹک رہے تھے۔ وہ واپس باہر آئی، سرف کا پیکٹ نکالا اور واپس آ گئی۔ غسل خانے میں نہانے کا پانی بھرنے کے لیے ایک درمیانے سائز کا ٹب رکھا تھا۔ اس نے اس ٹب میں پانی بھرا اور مٹھی بھر کر سرف اڈیل دیا۔ کچھ دیر ہاتھ مارتی رہی، جھاگ کے بلبلے بننے لگے تو اس نے اسید کے کپڑے بھگو دیے۔ کچھ دیر انہیں دونوں ہاتھوں سے ملتی رہی۔ دفتن اس کی کلائی کے زخم سے خون رسنا شروع ہو گیا۔ سرخ بوندیں پانی میں گرنے لگیں۔ اب کی بار کچھ اور یاد آیا تھا۔ روز کے کپڑے روز دھویا کرو، خشک ہونے میں وقت لگتا ہے، یہاں تمہارے باپ کا بھیجا ہوا لانڈری سسٹم تو ہے نہیں۔ پانی اب داغدار ہو رہا تھا۔ وہ چونک کر کلائی پیچھے ہٹا گئی۔ اس نے بے تاثر نظروں سے کلائی کو دیکھا اور پھر سر جھٹک کر اپنا کام کرنے لگی۔ کپڑے دھونے کے بعد اس نے کمرہ صاف کرنا شروع کر دیا۔ بڑے دھیان اور احتیاط سے صفائی کرتے ہوئے اسے اب کی بار بھی کچھ یاد تھا۔ مجھے اس کمرے میں ہمیشہ صفائی ستھرائی نظر آنی چاہیے، گرد کا ایک ذرہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے جیسے گندگی کے ڈھیر کو برداشت کر رہا ہوں، اسے ہی کافی سمجھو، ورنہ حشر کر دوں گا تمہارا۔ وہ چند لمحے کچھ سوچتی رہی، پھر خود کو سنبھال کر اٹھی اور ڈیٹول ملا پونچھا مارنے لگی۔ اس کے بعد اس نے اچھی طرح ہاتھ پیر دھوئے اور کچن کارنر کی طرف آ گئی۔ اس نے دال ماش نکالی اور کنکر چننے لگی۔ بڑی توجہ کے ساتھ اس نے دال پکائی۔ اس بار کچھ یاد آیا تھا۔ کھانا ہمیشہ اتنا بنایا کرو جتنا ایک وقت میں ختم ہو سکے۔ یہاں فریج کی سہولت تو ہے نہیں جو تم فریز کر سکو، اور میں یہ قطعاً گوارا نہیں کروں گا کہ تم سالن باسی کر کے پھینکتی پھرو۔ آفٹر آل یہ میری حلال کی کمائی ہے، تمہارے بزنس مین باپ کا پیسہ نہیں۔ اس نے سالن بنا کر آٹے کا ڈبہ دیکھا تو وہ خالی تھا۔ وہ ہاتھ جھاڑ کر کچن کی دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی۔ سردی کی شدت میں ہلکا سا اضافہ ہو گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں کے زخم مسلسل پانی میں کام کرنے کی وجہ سے خراب ہو گئے تھے۔ وہ چند لمحے اپنے ہاتھوں کا جائزہ لیتی رہی، پھر انہیں گود میں رکھ لیا۔ اسے وہاں بیٹھے 2 گھنٹے گزر چکے تھے مگر اس کی حالت ہنوز وہی تھی۔ پھر اس نے سیڑھیوں پہ کسی کی چاپ سنی۔ اسید اوپر آ رہا تھا۔ وہ اضطراب میں کھڑی ہو گئی۔ وہ سفید شرٹ اور بلو جینز میں بے حد تھکا ہوا تھا۔ ہبا نے اسے دیکھ کر فوراً نظر چرا لی۔ السلام علیکم۔ اس کی آواز سہمی ہوئی اور پست تھی۔ اسید نے سر ہلانا بھی مناسب نہیں سمجھا تھا، جواباً سلامتی بھیجنا تو دور کی بات۔ وہ منہ ہاتھ دھونے چلا گیا۔ ہبا وہیں کھڑی رہی۔ کھانے میں کیا ہے؟ وہ ٹاول سے منہ پونچھتا اس کی طرف آ گیا۔ دال ماش تو لے آؤ۔ اس نے ٹاول ہبا کی طرف پھینکا جو اس کے منہ پر لگا۔ وہ روٹی نہیں بنی، آٹا نہیں تھا، وہ بمشکل بول پائی تھی۔ تو یہ بکواس تم صبح بھی کر سکتی تھی۔ اس نے تیز نظروں سے اسے گھورا اور واپس مڑا۔ میں آٹا نہیں گوندھ سکتی۔ وہ ہکلا سی گئی تھی۔ کیوں؟ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ وہ چبھتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہبا نے لرزتے ہوئے ہاتھ آگے کر دیے۔ وہ زخمی تھے اور کھرنڈ چھل گئے تھے۔ اسید کے لبوں پر ایک استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی۔ جو حد کسی پر بہتان لگانے کے لیے اٹھتے ہیں انہیں تو کاٹ ڈالنا چاہیے۔ اس کا لہجہ بے لچک، بے رحم اور سرد تھا۔ ہبا کانپ اٹھی۔ اس کا سر کچھ مزید جھک گیا۔ اسید نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی اور تیز تیز قدم اٹھاتا سیڑھیاں اتر گیا تھا۔ وہ گھٹنوں میں بازو دیے سسک رہی تھی۔ عباس وقار کے آفس میں گیا تو وہ اسے دیکھ کر چونک گئے۔ وہ بہت سست اور پسماندہ لگ رہا تھا۔ ناک کی نوک سرخ ہو رہی تھی۔ کیا بات ہے عباس، طبیعت تو ٹھیک ہے؟ پتہ نہیں، تھکن سی ہو رہی ہے، شاید فلو بھی ہو رہا ہے۔ تم گھر چلے جاؤ، میڈیسن لے لو اور ریسٹ کرو۔ اٹھو جاؤ، اگر ڈرائیو کرنے کا موڈ نہیں تو ڈرائیور کو لے جاؤ۔ وہ فیصلہ کن انداز میں بولے تھے۔ نہیں، میں خود چلا جاؤں گا۔ وہ اٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، میڈیسن لیتے ہوئے جانا، انہوں نے تاکید کی۔ وہ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ بہت سلو ڈرائیو کرتے ہوئے جس وقت وہ گھر پہنچا دوپہر ہو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت لنچ کی تیاری ہو رہی تھی۔ عباس بیٹا، کیا بات ہے اس وقت؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نیلم چچی اسے اس وقت دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ جی چچی، بس طبیعت کچھ ٹھیک نہیں، آرام کروں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، وہ آہستہ سے بولا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم جاؤ کمرے میں سبین کو بھیجتی ہوں۔
وہ کچن میں چلی گئی۔ عباس سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ بستر پر گر کے اس نے دایاں بازو موڑ کے آنکھوں پہ رکھ لیا۔ اگلے چند منٹ بعد کمرے میں افراد کا گول سا امڈ آیا۔ امی جان، علینا، کومل، آمنہ بھابھی اور رمشا بھی، آخر میں سمین بھی تھی۔ عباس بیٹا کیا بات ہے؟ نبیلہ بیگم نے قدرے گھبرائی ہوئی آواز میں کہا۔ وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ارے امی جان، پریشانی کی کوئی بات نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس ایسے ہی تھوڑی تھکان محسوس کر رہا تھا اس لیے گھر آ گیا، اس نے نرمی سے وضاحت دی۔ تھکن تو ہوگی، ویسے کس نے کہا تھا کہ شادی کے 5ویں دن ہی آفس جا گھسو؟ آمنہ بھابھی نے خفگی سے کہا۔ یہ کیا بات ہوئی، شادی کے بعد آفس نہیں جاتے کیا؟ وہ ہنس پڑا۔ جاتے ہیں، ضرور جاتے ہیں، مگر میرا خیال تو یہ ہے کہ تم 10-15 دن کہیں گھوم پھر آؤ، تھوڑی تفریح ہو جائے گی، نبیلہ بیگم نے پرخیال انداز میں کہا۔ بہت اچھی تجویز ہے چچی جان، آج وقار آئیں گے تو میں بات کرتی ہوں۔ آمنہ بھابھی فوراً رضامند ہو گئیں۔ ارے بھابھی جان، ایسا غضب نہ کیجیے گا، بھائی سمجھیں گے آپ کے کندھے پر بندوق رکھ کے چلا رہا ہوں۔ عباس نیا پلان سیٹ ہوتے دیکھ کر بوکھلا گیا۔ کیوں، اس میں کیا غلط ہے بھائی؟ بھابھی کا آئیڈیا شاندار ہے، کومل نے فوراً حمایت کی۔ اور وقار کی بات تم رہنے دو بیٹے، ایسا کام کا جنونی توبہ، اپنی ولیمہ کی تقریب میں سے اٹھ کر کوئی ڈیلیگیشن اٹینڈ کرنے چلا گیا تھا۔ نبیلہ بیگم نے خاصا جل کر انکشاف کیا۔ بے ساختہ ایک کہا پڑا۔ اور تھکن کس بات کی ہو گئی؟ ویسے بھائی مجھے تو لگ رہا ہے آپ کو فلو کے ساتھ بخار ہو رہا ہے۔ کومل نے اس کا ماتھا چھوا اور حرارت محسوس کرنے پر تشویش سے بولی۔ وہ اس کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی جبکہ دوسری طرف علینا تھی۔ ہاں، لگ تو مجھے بھی ایسا ہی رہا ہے، عباس بولا۔ اوہو، ایسے ہی ہم سب تمہیں ڈسٹرب کر رہے ہیں، چلو بھائی اٹھو، سب آرام کرنے دو۔ آمنہ فوراً اٹھ گئی، سب نے ان کی تقلید کی۔ سمین، میں تمہارا اور عباس کا لنچ بھجوا دیتی ہوں، جاتے جاتے وہ کہہ گئی۔ علینا اور کومل بھی چلی گئیں جبکہ رمشا وہیں بیٹھی رہی۔ آئی ایم سوری عباس، سب کے جانے کے بعد وہ آہستگی سے بولی تھی۔ عباس خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ جانتا تھا وہ اس دن والی بدتمیزی پر معافی مانگ رہی تھی۔ اٹس اوکے رمشا، وہ اس کے علاوہ اور کیا کہتا؟ سمین بھی بیڈ کے آخری سرے پر بیٹھی چونک سی گئی تھی۔ آئی ایم سوری بھابھی، میں نے بہت بدتمیزی کی تھی، مجھے اس بات نے مزید تکلیف دی تھی کہ آپ نے مجھے کچھ کہا نہیں تھا۔ میں اور عباس بہت اچھے دوست رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کیوں ایک دم سے سب کچھ غلط ہو گیا۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ میں اس کی اچھی زندگی کو وشز دیتی اسے، مگر میں بالکل اچھی دوست نہیں ہوں، ہے نا عباس؟ اس کی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ سمین بے ساختہ اٹھ کر اس کے پاس آئی اور اسے ساتھ لگا لیا۔ تم بہت اچھی ہو رمشا، اور تم دونوں کی دوستی کا بھی مجھے اندازہ ہے۔ پاگل، میں کون سا یہاں نئی آئی ہوں؟ وہ اسے پچکارنے لگی۔ رمشا ڈونٹ بی سلی، ہم آج بھی اچھے دوست ہیں، اور رہی وشز کی بات تو ڈیئر، آواری سے ڈنر کروا دو ہمیں، وشز ہی وشز، وہ شرارت سے بولا۔ رمشا بے ساختہ ہنس پڑی۔ کیوں نہیں، ضرور، چلو اب سیدھی ہو کر بیٹھ جاؤ، کیوں سمین کا کاندھا بھگو رہی ہو؟ اس نے چھیڑا۔ رمشا جھینپ کر سیدھی ہو گئی۔ تم بھول رہے ہو عباس کہ لڑکی کی اہمیت فیملی کے لیے زیادہ ہوتی ہے بنسبت شوہر کے، وہ ہنستے ہوئے بولی۔ بالکل نہیں، میری بیگم پبلک پراپرٹی نہیں ہے آمنہ بھابھی کی طرح۔ اس کے کہنے پر رمشا کا کہکہا بلند ہوا تھا۔ اتنے پوزیسو ہو تم، مجھے یقین نہیں ہو رہا، اور یہ آمنہ بھابھی کو کیا کہا تم نے؟ بتاؤں گی انہیں، بلکہ بھائی کو، کہ عباس صاحب کے یہ ویوز ہیں آپ کی بیگم کے بارے میں۔ وہ تنگ کرنے پر اتر آئی۔ عباس ہنستا گیا۔ بھائی کو بتاؤ گی ضرور، مگر میری پیاری دوست یہ یاد رکھنا کہ وہ پہلے میرے بھائی ہیں پھر کچھ اور۔ عباس ذرا بھی متاثر نہیں ہوا تھا۔ ہاں میں بھول گئی تھی، وہ تو آمنہ بھابھی سے بھی زیادہ پبلک پراپرٹی ہیں، وہ جل کر بولی۔ عباس کے ساتھ ساتھ اس بار سمین کا کہکہا بے ساختہ تھا۔ رمشا بھی ہنستی ہوئی اٹھ گئی۔ اوکے تم ریسٹ کرو، اور بھابھی جان ذرا اس کے حال کی فکر کریں، شادی کے تیسرے دن ہی بیمار کر لیا خود کو۔ وہ جتاتی ہوئی باہر نکل گئی۔ کمرے میں اب بالکل خاموشی تھی۔ سمین نے اٹھ کر عباس پر کمبل ڈالا اور پھر اس کے پاس بیٹھ کر دھیرے سے اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور پریشان ہو گئی۔ آپ کا ٹیمپریچر تو بڑھ رہا ہے عباس۔ ہاں، کسی کی بے اعتباری نے گھائل کر ڈالا ہے، وہ ازحد رنجیدہ تھا۔ سمین گمسم سی ہو گئی۔ جس انسان کو جی بھر کر ٹھکرایا گیا ہو، دوسروں کے سامنے رد کیا گیا ہو، وہ کسی پر اعتبار نہیں کر سکتا۔ وہ ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے تو سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا تھا، اپنا آپ عیاں کر دیا، دل کھول کر دکھا دیا۔ اگر اس کے باوجود بھی آپ مجھے ایاز کا طعنہ دیں گے تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟
اس نے روانی سے بہتے آنسو پہنچے اسی وقت کمرے پر کھٹکا ہوا۔ وہ اٹھی اور باتھ روم میں چلی گئی۔ ملازمہ کھانا لے کر آئی تھی۔ عباس نے اسے ٹیبل پر ٹرے رکھنے کا کہہ دیا۔ یہ وسط لاہور کے ایک ماڈرن اور ویل آرگنائزڈ کمرشل ایریا کا منظر تھا جہاں ایک نئے ہوٹل کی تیاریاں عروج پر تھیں۔ تعمیر و توسیع کا کام تقریباً مکمل ہو چکا تھا۔ لکڑی کی پلنگ اور چھت کی سیلنگ اور دروازوں کا کام تاحال باقی تھا، جس کے لیے مغل انڈسٹریز سے گفتگو شنید جاری تھی۔ یہ میٹنگ دو نفوس کے درمیان ہو رہی تھی، سید مصعب شاہ جو کہ اس ہوٹل کے اونر تھے اور شاہ بخت مغل۔ مصعب شاہ اسے اپنی ڈیمانڈز بتا رہے تھے جنہیں شاہ بخت برق رفتاری سے لیپ ٹاپ میں محفوظ کر رہا تھا۔ اس کے بعد وہ انہیں اپنی انڈسٹری کے لیے کیے گئے گزشتہ پروجیکٹ کی گرافکس اور سٹائلز بتانے اور دکھانے لگا۔ دونوں حضرات کے درمیان یہ گفتگو شستہ انگریزی میں ہو رہی تھی۔ جس وقت وہ اپنے ڈیل فائنل کر کے اٹھے لنچ آور شروع ہو چکا تھا۔ مسٹر مغل، کیا آپ ہمارے ساتھ لنچ کرنا چاہیں گے؟ مصعب شاہ نے مسکرا کر پوچھا۔ جی ضرور، کیوں نہیں؟ دونوں لنچ ٹیبل پر آ گئے۔ لنچ کے دوران وہ رسمی گفتگو سے نکل کر کچھ گپ شپ کرنے لگے۔ شاہ بخت بہت نفاست سے چائنیز کی ڈش فورک کی مدد سے کھا رہا تھا۔ جب اس نے مصعب شاہ کو خود پر نگاہ جمائے پایا وہ حیران نہیں ہوا۔ لوگ اس سے مل کر ہمیشہ ٹھٹک جاتے تھے، پلٹ کر دیکھنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ایسا اس لیے بھی تھا کہ وجاہت و خوبرویی کے ساتھ ساتھ اس میں ایک فطری تمکنت اور وقار بڑی شان سے موجود تھا۔ اس کے ادوار بڑے شاہانہ تھے۔ "Oh man, you have a perfect photogenic face. Why you don't try film?" مصعب شاہ کی بات پر شاہ بخت کو اچھو لگ گیا۔ وہ کھانستا چلا گیا، حالانکہ اس وقت وہ صرف ہنسنا چاہ رہا تھا۔ اس نے سر اٹھایا تو اس کی دلکش شہد رنگ آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ مسٹر شاہ، میں پروفیشنل ماڈل ہوں، اس نے مسکرا کر انکشاف کیا تھا۔ جواباً مصعب شاہ کی بے یقین نگاہیں دیکھ کر اسے گدگدی سی ہونے لگی۔ وہ ان کی نگاہوں میں اپنے لیے پسندیدگی کی تحریر پڑھ چکا تھا۔ رات جب وہ وقار کو آج کی میٹنگ کی تفصیل بتانے بیٹھا تو بڑے فخر سے مصعب شاہ کی بات بھی دہرائی تھی۔ وقار اسے ہنستے دیکھ کر خود بھی ہنس پڑے تھے۔ کمرے میں دھندلا اجالا تھا اور قدرے گرمی بھی۔ کاؤچ پر ایک ذی نفس دراز تھا۔ ڈاکٹر شاہ نزدیک ہی جھولنے والی کرسی پر بیٹھے تھے۔ آپ کو تشدد پسند ہے؟ وہ بہت گہری آواز میں بول رہے تھے۔ ہاں، ہر پولیس والے کو پسند ہوتا ہے، وہ کسی معمول کی طرح بولا۔ یوں لگتا تھا اسے کسی تنویمی عمل یا ہپناٹزم سے گزارا گیا تھا، جس کے نتیجے میں اس کا شعور سو گیا تھا اور لاشعور بیدار ہو کر وہ سب خفیہ اور پوشیدہ راز اگلنے والا تھا جو کہ حواس میں رہتے ہوئے وہ مر کر بھی نہ بتاتا۔ کس قسم کا؟ ہر قسم کا، نفسیاتی، جسمانی، جذباتی اور جنسی، وہ اٹکے بغیر بولا۔ صرف ایک چیز اسے یہ بتانے سے منع کرتی تھی، اس کا نام، عہدہ، شہرت، لیکن لاشعور ان باتوں سے بے نیاز تھا جبھی سب اگل رہا تھا۔ کیوں؟ مجھے تسکین ملتی ہے، وہ سپاٹ انداز میں بولا تھا۔ اس کی آنکھیں بدستور بند تھیں۔ کس پر تشدد کر کے آپ پچھتائے؟ اس بار سوال مضبوط اور بھاری تھا۔ معمول کے چہرے کے تاثرات میں تبدیلی نظر آئی، یوں جیسے وہ زبردست کشمکش میں ہو۔ ڈاکٹر شاہ نے اس کی مزاحمت دیکھی تو فوراً تیز آواز میں اپنا سوال دہرایا۔ اسے پتہ تھا وہ اس شخص کو زیادہ دیر اپنی دسترس میں نہیں رکھ پائے گا۔ وہ ایک کامیاب پولیس آفیسر تھا، بے حد مضبوط اعصاب کا مالک۔ زیادہ دیر اس کے شعور کو سلانا ناممکن ہی تھا۔ اسے میں نے جب بھی مارا مجھے بہت تکلیف ہوئی۔ میں نے اسے ہر طرح سے ٹارچر کیا، بہت زیادہ، بہت۔ وہ شدید ہیجان کی زد میں آ گیا تھا، چہرے کے تاثرات بھی بتدریج بدل رہے تھے۔ کون تھا وہ؟ کون؟ ڈاکٹر شاہ کا لہجہ جارحانہ ہوتا گیا۔ وہ نہیں، مجھے نہیں پتا۔ وہ اس کا شعور سخت مزاحمت کر رہا تھا، اس کا دماغ جاگ رہا تھا۔ ڈاکٹر شاہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ آخر کار گرہ کا ایک سرا ہاتھ آ ہی گیا تھا۔